تو انہوں نے نا مجھے جب بھی داڑھی رکھتے کہتے ہو یو اسامہ بن لادن، تو مجھے وہ چھیڑتے تھے، یعنی کہ طنز کرتے تھے، میں ہنس دیتا تھا، تو کہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی تو نے؟ وہ کرسچن تھے، تو میں نے کہا میں نے داڑھی رکھی بیکاز آئی لو جیسس پیس بی اپون ہم۔ کہتے سوری، کہتے سوری بھائی آر یو ناٹ اے مسلم، تم تو مسلمان ہو نا، تو جیسس کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا اب اس کو رسول اللہ تو سمجھ نہیں آئے گا نا بھائی۔ کہتا میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ میں کہا چرچ جاتے ہو؟ کہتا جی جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے ایون دو آئی ڈس ایگری، لیکن آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے؟ کہتا لٹکائی۔ میں کہا داڑھی ہے؟ سوچ کے کہتا او یا مین ہے۔ میں نے کہا آئی بلیو کہ ایٹ ٹائم آف جیسس پیس بی اپون ہم ہی واز دی موسٹ ہینڈسم گائے آن دا پلانٹ۔ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ فرعون آ جائے اپنے گناہوں کو لے کے آ جائے، اس کے گناہ ہار جائیں گے، اللہ کی رحمت جیت جائے گی۔ جو بندہ یہ مانے میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ میرے سے ناراض ہوگا، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تھوڑا سا پہلے اپنا تعارف کرواؤں گا، کیونکہ اس تعارف کے ساتھ جو ہے نا ہمارا ٹاپک بڑا ریلیٹ کرتا ہے۔ کہ ویسے میرا تعلق جو ہے نا وہ منڈی بہاؤالدین، اگر کسی نے نام سنا ہے تو اس کے ساتھ ایک گاؤں وہاں سے ہے۔ تو چھٹی کلاس میں لاہور آ گیا تھا، تو چھٹی سے 12ویں تک لاہور میں رہا تھا۔ 12ویں میں میرا میرٹ نہیں بنا تھا، یہاں پہ پری انجینئرنگ کی تھی میں نے سپیریئر سے، تو میرا میرٹ نہیں بنا۔ تو وہ قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے کوئی دوست تھا، وہ ملیشیا میں تھے، تو انہوں نے کہا آپ کا ملیشیا میں میرٹ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پاکستانیوں کو تو دیسی لڑکوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ ہم باہر پڑھنے کے لیے جائیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ باہر کے ملک چلے گئے۔ تو وہ جو ہر ایک بڑے بندے کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے، تو میں نے کہا بھائی ہم پھر باہر چلے گئے۔ تو ملیشیا کے اندر ہم تقریباً میں 10 سال رہا الحمدللہ۔ تو وہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، مطلب بہت بڑا نام ہے ڈیفینیٹلی، تو ان کی آرگنائزیشن وہاں پہ کام کرتی ہے۔ تو شیخ حسینی ان کے ممبر ہیں، وہ پہلے چائنیز مونک تھے، پھر وہ شیخ ناصر الدین البانی کے اسٹوڈنٹ بنے، اور ابھی وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر مرسی مشن ایک آرگنائزیشن ہے، وہ اس وقت دنیا کے 150 ملکوں میں ہے، 25 ملکوں میں 150 سٹیز میں ہے ماشاءاللہ، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر وہاں پہ ہم نے نان مسلمس کے لیے جو ہے سٹالز لگاتے تھے، کیونکہ جو ہماری یونیورسٹی ہے بل کلنٹن جو ہے ان کا ایک گروپ ہے لاریٹ انٹرنیشنل، تو وہ پوری دنیا میں ان کے گروپس کی یونیورسٹیز ہیں، تو ان کی یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے۔ 40 ملک تھے یونیورسٹی کے اندر، تو ظاہری بات ہے اتنے ملک تھے، مسلمان آلموسٹ 5% تھے، 95% آپ کہہ سکتے ہیں وہ چائنیز، تمل اور نان مسلمس تھے۔ تو ان کے لیے پھر ہم اویئرنیس ویک لگاتے تھے۔ تو اویئرنیس ویک کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ بورڈز وغیرہ لگاتے ہیں، مثال لکھا ہوتا ہے اسلام ٹیررزم، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بڑا سا ٹیررزم لکھا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ تیری یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ پاس آتے ہیں، پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جتنا کچھ آپ بڑھاس نکال سکتے ہیں نا مسلم پہ، ملا پہ، آپ نکالیں تاکہ وی کین رپلائی یو بیک۔ تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک ایکسپیرینس بنتا ہے ڈیفینیٹلی بات کرنے کا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی وجہ سے ہے۔ ہمارا جو وہاں پہ MSS تھا، مسلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی، تو تقریباً 30 لوگ، میرے وقت جتنا میں رہا تھا تقریباً 30 لوگ ماشاءاللہ مسلمان بھی ہوئے تھے، ان میں چائنیز تھے، تمل تھے، اور کچھ یوگانڈا کے تھے، افریقنس تھے۔ تو مین کرسچینٹی تھی، اصل میں کرسچینٹی تھی مین، اور مین ایتھیزم تھا، یعنی کہ یہ 2 کیٹیگریز تھیں جو لوگ ہمارے مسلمان ہوتے تھے ماشاءاللہ۔ تو وہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیخ یحییٰ ابراہیم ہے ایجپٹ کے، وہ ہمارے استاد تھے، ان سے ہم نے یہ کورس لیا تھا کہ وائی آئی ریمینڈ ایز اے مسلم یا اسلام ان 21st سینچری، یہ کورس تھا۔ وہ ہم نے وہ کورس لیا تھا، اس کورس کو پھر ہم ڈلیور کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے کہ یہ جو ٹپس ہمیں بتائی جا رہی ہیں یہ ورک بھی کرتی ہیں کہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ ٹپس الحمدللہ اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان کا بگڑا ہوا مائنڈ واپس لانا، تو اس میں یقینی یہ ٹپس کام کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ آپ سائڈ ہے کہہ لیں دنیاوی حوالے سے، تو دینی حوالے سے میں پہلے آپ کہہ لیں کہ مدنی منا تھا، سبز پگڑی والا، دعوت اسلامی سے میرا بڑا کٹر تعلق تھا جب میں منڈی بہاؤالدین میں تھا۔ تو انوار مدینہ ایک گروپ ہے دعوت اسلامی، انوار مدینہ، تو اس کا میں ممبر تھا۔ تو اپنے گاؤں کے اندر جو بچہ اسکواڈ ہوتی تھی نا، ان کے میں ہیڈ تھا باقاعدہ، ان کو میں مسجد میں لے کے آنا۔ اس وقت ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ آپ نے گلیوں میں گھوم گھوم کے الصلاۃ خیر من النوم، وہ ہم کیا کرتے تھے، تو 60-70 بچے میں مسجد لے کے جاتا تھا۔ تو ان کا یعنی کہ میرا وہ سین تھا سارا، تو مجھے نہیں پتا تھا کوئی اور فرقہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جب میں لاہور آیا تو مجھے پتا چلا اچھا کوئی اور فرقہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے پھر میں دیوبندی ہو گیا، پھر میں حیاتی ہو گیا، پھر میں مماتی ہو گیا، لانگ سٹوری، پھر میں تبلیغی ہو گیا،
تبلیغ کی جماعت کے ساتھ پھر میں وقت گزارا, شب جمعہ میں بہت جایا کرتا. طارق جمیل صاحب میرے ایک آپ کہہ لیں آئیڈل بن گئے تھے, لٹرلی آئیڈیل بن گئے, آئیڈل تو نہیں کہنا چاہیے, آئیڈیل بن گئے. تو پھر میں شب جمعہ, یہ مسجد ابراہیم ہے, یہاں پہ بہت جایا کرتا تھا, آپ سے روزہ لگایا الحمدللہ, وقت لگایا. پھر میں تبلیغ مجھے اچھی لگنے لگی. پھر سارے پوچھتے تھے اس کا والا کیا, اس کا والا کیا, اس کا والا کیا ہے, پھر میں اہل حدیث ہو گیا. تو یہ ڈیفینیٹلی جب وہ والے کی بات ہونے لگتی پھر آپ اہل حدیث ہو جاتے ہیں. پھر میں اہل حدیث کٹر ہو گیا. پھر میں مناظرے کرتا تھا, لٹرلی میرے پاس ایک فائل ہوتی تھی کہ ہاؤ ٹو میک سم ون اہل حدیث ان 10 منٹس. کسی کو اہل حدیث 10 منٹ میں کیسے بنانا ہے, کیونکہ ہم مناظرے سن کے اہل حدیث ہوئے تھے, وچ از اے ویری بیڈ تھنگ ایکچولی. یہ بہت برا ہے. اب جو مناظرے سن کے اہل حدیث ہوتا ہے وہ اکثر تکفیری ہو جاتا ہے, کفر شرک یہ سارا کچھ کرتا ہے. تو جتنے میرے رشتے ناتے تھے سارے میرے سے ٹوٹ گئے. وجہ کیونکہ میں تو پیڑ پا لیتا تھا بھائی جہاں بیٹھنا یہ مودی ہے, میں عمران خان ہوں, بھی تو جنگ ہوگی یہاں پہ, سمجھ رہے ہیں. تو وہ لوگ ٹوٹ گئے میرے سے. تو اسی دوران میں ملیشیا چلا گیا. تو ملیشیا جا کے الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا. تو ٹھنڈے ہو گیا. تو پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, اس کا مطلب نہیں اہل حدیث مسلمان نہیں, استغفر اللہ, لیکن ٹھنڈا ہو گیا, آپ کے اندر نرمی آ جاتی ہے, اعتدال آ جاتا ہے. تو ابھی بھی میں اہل حدیث ہوں, پراؤڈ اہل حدیث ہوں الحمدللہ, لیکن اعتدال آیا میرے میں الحمدللہ. اور جتنے بھی میرے بریلوی دوست یا دوسرے لوگ تھے, اب الحمدللہ میں بریلوی مسجدوں میں جا کے لیکچرز دیتا ہوں, میں دیوبند مسجد میں جا کے لیکچرز دیتا ہوں, ہم جمعیت طلبہ کے جا کے ممبر پہ بات کرتے ہیں. تو وہ اعتدال کی وجہ سے کرتے ہیں, اگر اعتدال نہ ہو تو آپ ایسا کر نہیں سکتے. تو میں یہ آپ کو کانٹیکس اس لیے بتایا ہے کہ اس کانٹیکس میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, اس کانٹیکس کو میں لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو ابھی الحمدللہ پچھلے تقریباً 3 سال میں ہمارا تزکیہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ ہے. تو 1500 کے قریب ہم ورک شاپس دے چکے ہیں تقریباً 10 شہروں میں, اللہ کا شکر ہے. اور اس میں کاؤنسلنگ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور بچوں کے کچھ کورسز کرواتے ہیں, اور باقی جمعہ خطبات وغیرہ ہیں الحمدللہ. تو یہ کانٹیکس تھا, اس کانٹیکس کے اندر میں جو ہے نا آپ کے سامنے گفتگو رکھنے جا رہا ہوں. تو اب میرا ایک سوال ہے, اس سوال سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ ہمارا دماغ سب سے تیز کب کام کرتا ہے. آپ نہیں بتانا, جو بیٹھے ہیں کوئی بھی بتا سکتا ہے. ہمارا دماغ سب سے تیز کب کام کرتا ہے؟ جب ہم سوئے ہوتے ہیں. اوکے, اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہیں. جی اوکے, اور جب ہمارے ریلیٹڈ مینس کے کوئی جس شعبے میں ہم ہیں, ہاں اوکے, ویری گڈ. اور اوکے, ابلا یہ ٹاپک کا نا ٹائٹل سوچیں پھر جواب دیں دوبارہ. ٹاپک والا کیا ہے؟ وائی ریمینڈ ایز اے مسلم. ٹھیک ہے, تو اب دوبارہ جواب دیں کہ ہمارا دماغ سب سے تیز کب کام کرتا ہے. جب ہم فطرت کی طرف جاتے ہیں. نہیں, جب سوال اٹھتا ہے. ابھی بھی آپ نے اس لیے سوچنا شروع کر دیا نا, یعنی کہ مائنڈ اپنی پیک پہ اس وقت ورک کرتا ہے جب آپ کوشچن ریز کرتے ہیں. اس لیے جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں نا, یعنی کہ آپ کہتے ہیں میرا دماغ میں ایولیوشن ہونے لگی, ارتقاء ہونے لگا, یہ بڑھنے لگ گیا, اس کا پروف سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کوشچنز اٹھانے لگتا ہے. اگر آپ کے دماغ میں پورے لیکچر کے بعد اتنی فلاسفی جھاڑنے کے بعد سوال نہیں نہ پیدا ہو, یہ ڈل مائنڈ ہے, اٹس اے ڈیڈ تھنگ. وجہ کیونکہ اس کا مائنڈ کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹے کو ابزارو کرے, اور ابزارو کر کے اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال اٹھائے. تو اسلام جو ہے وہ سوال اٹھانے والوں کو پسند کرتا ہے. ڈینجرس کب ہوتا ہے؟ جب اس کا جواب نہیں ملتا, یہ پھر ہیویلی ڈینجرس ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے دیسی لبرلز ہیں یا دیسی ایتھیسٹ ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وائی اٹھا, لیکن مولوی دیسی تھا تو وہ وائی کا رپلائی نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے وہ زیادہ کٹر ہو کے دین سے دور ہو جاتا ہے. تو اٹھنا دس از اے پازیٹیو تھنگ, جواب نہ آنا دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ. اور ہمارا جو یوتھ ہے, میجورٹی یوتھ ہے, اس کو یہ وائی کے جب رپلائی نہیں ملتے تو اس کا مائنڈ سوال اٹھانے چھوڑ دیتا ہے, جواب دینے چھوڑ دیتا ہے, اور یہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ سوال تھا, یہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب یہ سوال کن ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ وائی آئی ریمینڈ ایز اے مسلم. تو یہ مسلم کی بات نہیں ہے, دا کویشچن ایکچولی از وائی. اب یہ وائی کسی کے ساتھ بھی لگا دو, وائی نماز, وائی داڑھی, وائی پردہ, وائی ابا, وائی امی, کسی کے ساتھ بھی لگا دو. تو اصل کویشچن ہے وائی. تو اس وائی کے سامنے جو بھی لگا دو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ وائی کن ذہنوں میں اٹھتا ہے. اس کی سب سے مضبوط ایج جو ہوتی ہے نا وائی اٹھنے کی, وہ 16 سے 25 ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خصوصاً جب آپ یونیورسٹی کو جاتے ہیں نا, تو یونیورسٹی کے اندر جو بھی پورا نظام کھڑا ہوا ہے اس وقت, وہ اسلام کے آلموسٹ اپوزٹ کھڑا ہوا ہے. تو آپ ایک جب مجرا دیکھتے ہیں کسی لڑکی کا, کسی لڑکے کا ڈانس دیکھتے ہیں انڈین آئیڈل کے اندر یا کسی اور پروگرام کے اندر, وہ ڈانس اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں, اور اس ڈانس کی وجہ سے اس کی غریب ماں امیر ہو جاتی ہے, ان کے گھر کے اندر خوشحالی آ جاتی ہے. اس ڈانس کی وجہ سے اس کے علاقے کے اندر بجلی آ گئی, اور ایک دم سے ایک مولوی کہتا ہے یہ سب حرام ہے.
یار کم آن یار، کتنی خیر ہو رہی ہے، کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اس چیز سے، تو پتہ نہیں بیچ میں ٹوچ کہاں سے لے کے آ گیا. تو پہلے یہ سوال کبھی اٹھا نہیں تھا، لیکن وہاں پہ کیونکہ ڈسکشن اس انداز سے ہوتی ہے تو بندہ اپنی ذات کو کویشچن کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں یار ویسے مطلب یہ حرام کیوں ہے، ایسا کیا ہے اس میں؟ تو کیا کرتے 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 اینڈ پہ کہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ اللہ کیوں ہے، پھر یہ اسلام کیوں ہے، پھر یہ دین کیوں ہے. تو یہ جو ایج ہے اصل میں، تو یہ بڑی ہی پازیٹیو تھنگ ہوتی ہے کہ ان کے اندر کویشچنز ریز ہونا شروع ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ماشاءاللہ جو عبدالرب بھائی نے یہ جو محسنین اسکواڈ پیدا کیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ جو ایج کے سوال اٹھ رہے ہیں ہم ان کو پہلے تو انکریج کریں کہ بھائی یہ بڑی مثبت بات ہے آپ میں سوال اٹھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے تم مرے ہوئے لوگ نہیں ہو. جو مری فش ہوتی ہے وہ لہروں کے ساتھ بہہ جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ لہروں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، گو ود دا فلو. یہ لہروں کے ساتھ بہہ جانا مرے ہوئے بندے کی نشانی ہے. جو زندہ فش ہے وہ تو سویم اگینسٹ دا ٹائیڈز ہوتی ہے، لہروں کے اگینسٹ چل کے یہ ثابت کرتی ہے آئی ایم الائیو. وہ ہر چیز کو کویشچن کرتی ہے. یو ڈو اٹ، آپ کویشچن کریں لیکن ہیو دا رائٹ فارم کے جہاں پہ آپ کو اس کا آنسر بھی ملے. سوال اٹھا کے بس بھاگ نہیں جانا ہے، دور نہیں چلے جانا ہے. تو پہلا وجہ یہ جو وائی اٹھنے کی ہے یہ ایج ہے اصل میں. دوسری وجہ جب آپ کسی نظام کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ مذہبی نظام ہو، چاہے وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا آپ کوئی جز بن جائیں، چاہے آپ اپنا نظام کھڑا، آپ انٹرپرینور تھے، آپ نے بزنس کیا، بزنس چھا گیا. جب آپ کسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی آپ پھر اسلام کے نظام کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پکی بات ہے. تو بڑی بڑی کمپنی میں جب بندے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے چینلز میں کام کرتے ہیں، تو وہ بڑے چینل کا جب ایک جز ہوتا ہے تو وہ ایک نظام کا جب حصہ بنتا ہے تو وہ نظام کو کویشچن کرنا شروع کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ اسلام پہ پھر پہنچتا ہے. اور تیسری چیز یہ بڑی اہم بات ہے ہمارے معاشرے میں، آپ کہہ لیں یہ بیچارگی ہے، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا جان بوجھ کے ایسا کیا گیا. ممبروں میں حراب سے نا دین کی جسم دیا گیا، دین کی روح نہیں دی گئی. یعنی کہ آپ کو دین کا سطح دی گئی ہے، دین کے کنسیپٹس نہیں دیے گئے. یہ کہا گیا داڑھی رکھو پتر، رسول اللہ کائنات کے دلہے تھے، سب سے سونے تھے، سب سے خوبصورت تھے، اس لیے داڑھی رکھو. تو اب بھائی یہ آپ اس پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ رسول اللہ سے اس لیول پہ محبت پہ ہے تو وہ رکھ لے گا، جو نہیں ہے تو اس کو آپ کی یہ دلیل بھائے گی. وہ تو بولے گا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں. تو اس کو یہ نہیں ملتا. مطلب ابھی آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اگر ایجوکیشن میں ہیں تو آپ کو نماز ایجوکیشن میں کیسے فائدہ دیتی ہے؟ اگر آپ کو ایک لبرل پوچھے، ایک دیسی بندہ، دیسی لبرل ہو یا ولایتی لبرل ہو، وہ آپ سے یہ سوال پوچھے کہ یہ نماز کا ایجوکیشن سے کیا فائدہ، تو آپ کیا کہیں؟ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے. آئی نو دیٹ. مجھے بتاؤ ایجوکیشن میں نماز کیا فائدہ ہے؟ جب ٹائم ہوگا پڑھ لیں گے، ٹائم نہیں ہے بھائی تو اتنا رونا پٹنے کی کیا بات ہے اس میں؟ تو آپ چپ کیوں کر جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے کانسیپٹس نہیں ہے نماز کے بارے میں. لیکن یہ بات ہے کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے یہ جسم ہے، لیکن روح کیا ہے، یہ کیوں پڑھنی ہے؟ جسم کیا ہے کہ پردہ کیسے کرنا ہے، کتنا ٹائٹ ہونا چاہیے، کتنا نارمل ہونا چاہیے، نقاب ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ کڑھائی ہونی چاہیے، کڑھائی نہیں ہونی چاہیے. یہ جسم ہے. روح کیا ہے، یہ کرنا کیوں ہے؟ تو بدقسمتی سے دین کی ہماری پبلک میجورٹی کو جسم پتہ، اس کی روح نہیں پتہ، جس کی وجہ سے وائے زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ظاہری بات ہے وہ ہر چیز کو پھر جب وائے کرتا ہے تو ماں باپ کو لگتا ہے یہ بندہ باغی ہو گیا، یہ بچہ دین سے دور چلا گیا، یہ اکنے لگ گیا اس دین سے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تین بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے وائے اٹھتا ہے. تو ہم اس وائے کو آج مسلمان سے جوڑ رہے ہیں، ہم اس وائے کو آج اسلام سے جوڑ رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم جملہ ہے، ہم پہلے یہ بات کہہ دیتے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کسی لبرل سے بیٹھے ہیں، اگر یہاں پہ ہمارا کوئی اس طرح کا بھائی اس ذہن سے بیٹھا بھی ہے، بہترین سائیکالوجی ہوتی ہے اس سے بات کرنے کی، دین کے بارے میں یا خیر کے بارے میں. آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں جو اس نے آپ پہ اعتراض کرنا ہے پہلے کر لو. بھئی آج کا مولوی یہ کام غلط کر رہا ہے، اس لیے اس کی جو ہے نا اگر گھنٹے کی وہ بڑے سے بات کرنے جا رہا ہے، آدھا گھنٹے کی بات ختم ہوگی بات، کیونکہ اس نے مولویوں کو لتاڑنا. تو بھائی یہ ایک طبقہ ہے، بلیک شیپس ہیں مولویوں کے اندر، یہ غلط کر رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، بات ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو عورت جو مین بازار پہ نکلی ہوئی ہے، اس کا شوہر اسے غلط کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، عورت کو نہیں مارنا چاہیے. 5000 خواتین کو پاکستانی شوہر مار دیتے ہیں سالانہ، 3 کروڑ خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. غلط ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اسلام. مسلمان غلط ہے، غلط ہو رہا ہے. تو اسلام از پیور، مسلم میں ناٹ بی پیور، بات ختم. ہم یہاں پہ اسلام کا پرسپیکٹیو دے رہے ہیں، مسلمان کا نہیں. بھائی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اسلام یہ مانتا ہے، ہم نہیں مانتے، تو بھئی اس لیول پہ لے کے جاؤ اپنے آپ کو. مان رہے ہو تو پھیلاتے رہو اس بات کو، آگے لے کے جاؤ. تو اگر آپ نے پھر بھی کوئی مسلمان دیکھنا ہے، دا بیسٹ مسلم ہو از پیور، دیٹس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نے ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ گاڑی ہے اور گاڑی کا ایک ڈرائیور ہے. گاڑی اسلام ہے، ڈرائیور مسلمان ہے،
ٹھیک ہے, ڈرائیور نے گاڑی دیوار میں ٹھوک دی تو یہ گاڑی کا قصور نہیں, یہ اس مسلمان کا قصور ہے. تو یہ جملہ میں بولنے لگا ہوں, یہ ہیوی جملہ ہے, لیکن دس دا ریالٹی, یہ بٹر ریالٹی ہے. اس سے تکلیف ہوتی ہے جملہ سن کے کہ آج کی بے دین لوگوں کو دین سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. یہ دوبارہ میں جملہ بول رہا ہوں, آج کے لبرل ایتھیسٹ لوگوں کو جو دین بیزار مسلمان ہیں, ان کو دین کے سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے. کیونکہ وہ جب اس کو دیکھتا ہے نا تو اس کو پلے نہیں پڑتی بات, مطلب یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے بھائی, رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے. میں نے اتنی داڑھی, میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں, 30 سال میں اس بندے نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. میں نے اس کی بیوی کہتے ہوئے سنا اللہ کرے یہ مر جائے. تو آپ بتائیں اس کے ذہن میں اسلام کا کنسیپٹ کیا ہوگا کہ یار یہ بندہ نمازی آدمی ہے, 5 وقت ہے, سارا کچھ ہے اس کے پاس, تو کیا میں نکلا ہے, کیا نکلا, تو ایسا کیا میں اکھاڑ لوں گا بھائی جو اس نے نہیں اکھاڑا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, ایسا میں کیا لے کے آ جاؤں گا جو یہ نہیں لے کے آیا. دیٹس وائی وہ پہلے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہیوی جاب ہے. مسلمان ایک ایمبیسڈر ہوتا ہے, ایوری مسلم ایکچولی ایک ایمبیسڈر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کے ہر عمل سے اسلام اصل میں پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر میں اب آپ کو اپنی ریزنز بتا دیتا ہوں کہ میں پھر بھی اس ساری باتوں کی وجہ سے, کیا اس وجہ سے مسلمان ہوں کہ میرے امی ابو مسلمان تھے, یا میری اپنی کوئی وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ میں مسلمان ہوں. تو بھائی میں اپنے امی ابو کی وجہ سے مسلمان ہرگز نہیں ہوں, میں کانشیسلی مسلمان ہوں, شعوری طور پہ مسلمان ہوں. اس لیے میں کانفیڈنسلی کہہ سکتا ہوں کہ گردن اتار دو لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے, توڑ لا دو بے شک. کیوں؟ کیونکہ میں اس کی ریزنز رکھتا ہوں, اس کے دلائل رکھتا ہوں. یعنی کہ جب بھی میں تھوڑا سا ڈسٹارٹڈ ہوتا ہوں یا جب کنفیوز ہو جاتا ہوں تو ان ریزنز کو میں ایک دفعہ دوبارہ گو تھرو کرتا ہوں تو میں دوبارہ واپس آ جاتا ہوں. میرے لیے واپس کھڑا ہونا پورے اعتماد کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے. میں اس اعتماد کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ملیشیا میں نا, تو میری داڑھی تھی اس وقت بھی, تو میری کلاس میں صرف 2-3 مسلمان تھے, باقی نان مسلمس تھے. تو میری داڑھی کو دیکھ کے نا ان دنوں یہ پاکستان کے دہشت گردی کی شروعات ہو رہی تھی زیادہ, کیونکہ 2007-8 کی بات ہے, بم دھماکے بھی چل رہے تھے ظاہری بات. تو انہوں نے نا مجھے جب بھی داڑھی دیکھتے کہتے وہ یو اسامہ بن لادن, تو مجھے وہ چھیڑتے تھے, یعنی کہ طنز کرتے تھے. میں ہنس دیتا تھا. تو کہتے تھے یار تو نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, مطلب یہ شیو بڑھائی ہوئی ہے تو نے. وہ کہتے یہ شیو بڑھی ہوئی ہے. تو نیٹنس کا مطلب ہے صاف رکھنا, اور اگلینس کا مطلب ہے اس کو بڑھا دینا. تو کہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی تو نے. وہ کرسچن تھے. تو میں نے کہا میں نے داڑھی رکھی بیکاز آئی لو جیزس پیس بی اپون ہم. کہتے سوری, کہتے سوری بھائی آر یو ناٹ اے مسلم, تم تو مسلمان ہو نا, تو جیزس کہاں سے آ گئے. میں نے کہا اب اس کو رسول اللہ تو سمجھ نہیں آئے گا نا بھائی. کہتا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں کہا چرچ جاتے ہو؟ کہتا جی جاتے ہیں. میں نے کہا تم نے ایون دو آئی ڈس ایگری, لیکن آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے. کہتا لٹکائی. میں کہا داڑھی ہے. سوچ کے کہتا او یا مین ہے. میں نے کہا آئی بلیو کہ ایٹ ٹائم آف جیزس پیس بی اپون ہم ہی واز دی موسٹ ہینڈسم گائے آن دا پلانٹ. سو میں ان کو امیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں ان جیسے دکھنا چاہتا ہوں. از اٹ اے بیڈ تھنگ؟ تو چپ کر گئے. اب نا ملیشین زبان میں انکریڈیبل یا بہترین کو کہتے ہیں باگوز. تو اب جب بھی وہ میری داڑھی دیکھتے تھے نا کہتے ہیں باگوز. اب نہیں چھیڑتے تھے مجھے, کیونکہ اب میں نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی تمہارے عیسیٰ علیہ السلام, یعنی کہ کانفیڈنس نہ ہو آپ ان کو فیس نہیں کر سکتے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ہمارے کچھ مسلمان تھے, مسلمان کھڑے ہوتے تھے نا السلام علیکم, آرام سے السلام علیکم ایسے کہتا تھا. تو میں جب السلام علیکم یا شیخ کیسے ہیں, وہ ایسے نا شرمندہ سے ہو جاتے تھے. کہتے یار نان مسلم کھڑے ہیں, ان کی بےزتی ہوتی ہے. کمال ہو گیا ہے. میں اس لیے کہتا وہ پوچھیں تو نے یہ کیا کہا ہے. وہ پوچھتے تھے, ہمارا مسلمان زیادہ مرنے والا ہو جاتا ہے. وہ پوچھتے تھے یار یہ کیا کہا تو نے. تو میں اس کو ترجمہ بتاتا تھا, اس کا کنسیپٹ بتاتا. کہتا واو یار ایون آئی لو ٹو سے دس, یہ تو مجھے بھی کہنا چاہیے. میں کہا تو کہہ لو, کیا مسئلہ ہے اس میں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے نا, اس کانفیڈنس کو دیکھ کے بہت سے لوگ شیٹرڈ ہو جاتے ہیں کہ یار کچھ تو ہے نا, مطلب یہ اتنی دلیری سے اگر کہہ رہا ہے کچھ تو بات ہوگی نا, اگر اتنی دلیری سے کسی بات پہ کھڑا ہوا ہے. اسی طرح میرے پاس ایک بھائی آیا تو کہنے لگے کہ یہ السلام علیکم کی بات رہی. وہ عیسائی تھا اور وہ باقاعدہ چیپلن تھا. چیپلن ہوتے ہیں جو ایوری سنڈے باقاعدہ بس میں لوگوں کو بٹھا کے وہ چرچ جاتے تھے 2 پیس وغیرہ پہن کے. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے کہا یار آئی ایم مور کرسچن دین یو. تو اس جملے سے وہ بیٹھا, کیونکہ وہ میرے ساتھ میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا نا. تو میں نے کہا آئی ایم مور کرسچن دین یو اینڈ آئی کین پروو اٹ. کہتا کم آن یار, مطلب یہ صرف ایک جملہ ہے تو صرف مجھے بٹھانا چاہ رہا ہے. میں کہا آئی کین پروو اٹ. میں نے کہا ڈو یو نو جیسس پیس بی اپون ہم بیفور ہی ڈو ورشپ, جب وہ عبادت کرتے تھے وہ وضو کرتے تھے.
یعنی کہ میں نے اس کو بھی حوالہ دیا کیونکہ ذاکر نائک اس وقت ہم بہت سنتے تھے تو میرے حوالہ انگلیوں پہ تھے. تو وہ پہلے منہ دھوتے تھے, ٹھیک ہے, اپنے بازو دھوتے تھے اور سر کا مسا بھی کرتے تھے, پیر دھوتے تھے. تو ہمارے فرائض بھی ایسے ہی ہیں. تو میں نے کہا یہ ہم بھی کرتے ہیں. میں نے کہا ڈو یو نو کہ جیسس پیس بی اپون ہم جو ہیں وہ جب بھی اپنے حواریوں سے کہتے ہیں السلام علیکم, ہیبریو سسٹر لینگویج ہے عربک کی, السلام علیکم کہتے تھے, یعنی کہ اپنی ان کی زبان میں. تو میں ہو سکتا ہے ایکسنٹ صحیح نہ بول رہا ہوں. تو میں کہا ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تو ہم تو روز کہتے ہیں تو کبھی زندگی بھی نہیں کہا. میں کہا مور کرسچن دین یو. تو اس طرح کی میں نے کچھ باتیں کی. میں نے کہا ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج رکھتا ہے, زکوٰۃ کرتا ہے, صدقات دیتا ہے, پردہ کرتا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, حرام ہے, جہنم میں جائے گا. تو وہ شاکڈ ہو گیا. مطلب انٹائر اسلام اس بندے کا وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اف ہی ڈزنٹ بلیو ان جیسس پیس بی اپون ہم. تو پھر وہ ہمیشہ ہمیں فورمز پہ بلاتے تھے کہ لیٹس ٹاک, لیٹس ڈسکس. وائی؟ کیونکہ آپ ایک دفعہ ان کو شارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, ایک دفعہ تھوڑا سا لا دیتے ہیں. ہم ہندو سے ملتے تھے, میں کہتا تھا یہ بت وغیرہ جو آتا ہے نا, میں نے کہا آپ کی بائبل میں لکھا, ہم نے ایک بس آیت یاد کر لی, نتسیہ پرتیماستی. یہ کیا بول رہا ہے بھائی؟ وہ بہاری ہوتا تھا, بھائی یہ کیا بول رہا ہے تو؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے بھگوان کا کوئی امیج نہیں ہے, تم بھگوان کے امیج بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, تم تو اپنی بائبل, تم اپنی بھگوت گیتا نہیں مان رہے یار. میں نے کہا بھگوت گیتا میں یہ لکھا ہوا ہے جس پہ تم ہاتھ رکھتے ہو اپنی عدالتوں کے اندر, پاگل آدمی ہے وہ جو بھگوان کے امیج بنائے. میں کہا تمہارے 33 کروڑ خدا ہیں. کہ تمہارے 33 کروڑ ہیں؟ مجھے بھی نہیں پتا. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے میرے بھائی, تو آپ یقین کریں, آپ ان لوگوں سے جب بات کرتے ہیں, ان لوگوں سے جب شیئرنگ کرتے ہیں, اس کانفیڈنس کی وجہ سے ڈسکشن اوپن ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا مسلمانوں میں آ جاتے ہیں کہ خاتون تھی, وہ آپ کہنے کے لیول کی ماڈ تھی, مطلب جم جا رہی ہے, لوگوں کے ساتھ جم جا رہی ہے, جمناسٹک فالو کرتی ہے. تو ایسی بات ہو رہی تھی, ہمارا ٹاپک تھا واز آف اے پروفٹ رومانٹک. تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رومانٹک تھے کہ نہیں؟ کیونکہ مولوی جو ہے اس کا امیج ڈرائی ہے, بہت ڈرائی ہے. اس کو یہ موضوع اچھا لگا تو میں نے ان کو بتایا, میں کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس جگہ سے پیتی تھی نا, ہمارے نبی جگہ ڈھونڈتے تھے باقاعدہ, ادھر ہے نشان, پھر وہاں سے پیتے تھے. تو شی ڈزنٹ بلیو, کہتے یہ حدیث ہے بھیا. یقین کریں میں نے اگلے 10-15 منٹ اس کو یہ منوانے پہ لگایا, بھائی یہ حدیث ہے. اور وہ مسلمان تھی لیکن شی ڈزنٹ بلیو ایسے بھی رسول اللہ ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ہمارے نبی بوٹی کھاتے تھے پہلے, کبھی کبھی اس کو نرم کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا کھلا دیتے تھے. پھر میں نے بہت ساری اور باتیں ان کو, عائشہ ریس لگاتی تھی ان کے ساتھ, یہ آل دیٹ. شی واز شاکڈ. اور ہماری ڈسکشن کہاں پہ ختم ہو رہی ہے, انگلیاں ایسے ایسے کیوں کرتے ہیں نماز میں, یہ کیوں کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں وائی؟ کیونکہ اس کے نا وہ جو امیج ہوتا ہے ایک, وہ شیٹرڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار دس از, مطلب میں کچھ اور جگہ پہ کھڑی ہوں, یہ کچھ اور جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو بھائی یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو اپنے دین پہ کانفیڈنس ہو. کانفیڈنس کب آتا ہے؟ جب آپ کے وائز کلیئر ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. اوکے, تو سب سے بڑی میری دلیل ہے جو میں سمجھتا ہوں, ڈیفینیٹلی وہ, میں اگر میں کہوں نا کہ یہ اسلام کی بھی دلیل ہے, تو اسلام کے بہت سارے دلائل ہو سکتے ہیں, لیکن ان تمام دلائل میں سے میں صرف 6 بیان کروں گا, اس کے بعد وہی اوپن ڈسکشن انشاءاللہ. سب سے بڑی دلیل میرے لیے, سب سے بڑی دلیل کہ آئی نو دیر از گاڈ بیکاز قرآن سے سو, اور اگر قرآن ہے دیٹ مین دیر از گاڈ. اس کو سرکولر ریزننگ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کیسے پتا یہ خدا نے کہا ہے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے. آپ کو کیسے پتا یہ قرآن ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ قرآن جو ہے وہ آپ کے ہر ایک کویشچن, آپ کے ہر ایک چیلنج, آپ جتنے بھی پیریڈز گزرے ہمارے زمانے کے, ہر ایک اس کے چیلنج پہ کھڑا ہوتا ہے, مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور جو بھی اسکرپچرز آئے نا دنیا میں, جو بھی کتابیں, وہ دنیا سے غائب ہو گئی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ لینگویج. وہ لینگویج غائب ہو جاتی ہے. جب وہ لینگویج غائب ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا اسکرپچر بھی, لیکن عربک اس وقت دنیا کے 5ویں نمبر پہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. تو قرآن کی زبان کو اللہ نے زندہ رکھا جس وقت قرآن زندہ ہے. پھر مصحف عثمانی ترکی میوزیم کے اندر اس وقت پڑا ہوا ہے. جو میرے موبائل کے اندر قرآن ہے, جو ترکی میوزیم کے اندر 7th سینچری قرآن ہے, جو کہ اورینٹلسٹ, کافر, آرکیالوجسٹ سارے مانتے ہیں, وہ قرآن ایگزیکٹ سیم ہے جو میرے پاس ہے, اور وہ ایگزیکٹ سیم ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن جو ہے, انہوں نے جو مصحف بنایا اور پوری خلافت کے اندر تقسیم کیا, وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے, اوریجنل. اس کا پیپر بھی اوریجنل ہے. آپ کو نا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ باقاعدہ پیپر بھی چیک کرتے ہیں, کیسے پتا چلے گا یہ 7th سینچری کا پیپر ہے, یہ 7th سینچری کی شے ہے. وہ باقاعدہ وہ بھی چیک کرتے ہیں پیپر, چمڑا وغیرہ, یا جو وہ چیزیں پیپر, مطلب وہ والا پیپر نہیں جو پیپر بعد میں آیا تھا ڈیفینیٹلی 15th سینچری میں. پہلی بات یہ. دوسری بات, اللہ نے اس کو پرزرو کرنے کا اتنا بڑا نظام بنایا ہوا ہے. سب سے بڑا نظام ہے حفظ. واحد دنیا کی کتاب ہے جس کو حفظ کرنے کا اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. دنیا میں ملینز حفاظ ہے, آپ سارے قرآن جلا دو, 1 گھنٹے میں پورا قرآن واپس آ جائے گا.
جسٹ ود ان این آور پورا قرآن واپس آ جائے گا. آپ کو جو قرآن ہم پرنٹ کرواتے ہیں, یہ قرآن تب تک شائع نہیں ہو سکتا جب تک حفاظ وہ پورے کا پورا قرآن سن کے اس کو مہر نہ کر دیں کہ بھئی یہ صحیح ہے. یعنی ہم کتاب پہ فزیکل چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, دل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ملینز آف حفاظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ پھر وہ بھول جائے گا یار, یہ حافظ بھول جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر قرآن کو لازم کر دیا, نماز پھر لازم کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر تراویح ہے, سال میں ایک دفعہ پورا قرآن آپ نے دہرانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک دفعہ دہراتے تھے. سمجھ آ رہی بات کہ بھائی؟ پھر آپ دیکھیں قرآن کا صرف پڑھنا کیسے ہے, اس میں ماسٹری ہے. پھر اس کی تفسیر کیسے, اس میں ماسٹری ہے. نمبریالوجی, قرآن کی نمبریالوجی کے اوپر بھی ماسٹری ہوتی ہے. مجھے حیرت ہوئی تھوڑے دن پہلے, نمبریالوجی مین کہ اس کی آیتیں اتنی کیوں ہیں, اس کے یہ ورڈز اتنے کیوں ہیں, اس کا یہ اتنا کیوں. نمبریالوجی کے اندر بھی ماسٹری ہوتی ہے. پھر اس کے تفسیر کے اندر ماسٹری ہوتی ہے. ایک چیز میں ماسٹر لیول تک علم ہے صرف ایک قرآن کا. پھر قرآن کی سب سے بڑی بات یہ سنیے گا, بڑی بات, یہ قرآن ہر ٹائم کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ پورا اترتا ہے. آپ دیکھیں کس لیول کی تحقیق ہے, کس لیول کا بندہ ایڈوانس ہو گیا, لیکن ابھی بھی قرآن کا چیلنج وہی ہے, اس جیسے لے آؤ. تو چیلنج ابھی تک پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سنیے گا, بڑی کمال بات ہے, یہ میرا فیوریٹ ہے. قرآن کی نا ایک آیت ہے سورہ النساء میں, کہ اللہ کہتا ہے کہ جو ہمارے سائنس کی نگیشن کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, وہ جہنم میں جائیں گے. جب جہنم میں جا کے ان کی اسکن سڑ جائے گی نا, ہم ان کو نئی اسکن دیں گے تاکہ ان کو تکلیف ہو. اب ہم تو پڑھ کے گزر گئے, آمین صدق اللہ العظیم. لیکن تھائی لینڈ کے جو پروفیسر تھے تجسن, اس نے یہ نہیں گزرا, کیونکہ وہ تو سائنٹسٹ تھا. تھائی لینڈ کی یونیورسٹی کا اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے وہ پروفیسر تھے اور سائنٹسٹ تھے. وہ دنگ رہ گیا, کیونکہ یہ پین ریسیپٹرز کی بات ہو رہی ہے. پین ریسیپٹرز کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہماری جو اسکن ہے اس کے اوپر پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں. جب سوئی لگتی ہے تو وہ آپ کو سگنل بھیجتے ہیں مائنڈ کو, مائنڈ کہتا ہے یہ کیا ہے, اس لیے جب جل جائے تو آپ کو پین, کیونکہ وہ پین ریسیپٹرز ختم ہو گئے. تو اب قرآن پین ریسیپٹرز کی بات کر رہا ہے جو ابھی 19 سینچری میں آگے پتہ چلا ہے. تو وہ مانتے نہیں, وہ کیونککہ اسلام سے نفرت کرتا ہے, قرآن سے نفرت کرتا تھا. وہ کہتا تھا اٹس امپاسبل قرآن یہ بات کرے. آلموسٹ ایئرز اس نے اس پہ تحقیق کی کہ میں نے غلط ثابت کرنا یہ کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. لیکن آلموسٹ آفٹر ایئرز آف اٹ 8th سائنٹیفک کانفرنس ہوتی ہے جدہ کے اندر, سعودی عرب کے اندر, وہاں پہ وہ آیا, اس نے کلمہ پڑھ دیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی والی بات بھائی ابھی ریسرچ, ابھی دریافت ہی ابھی ہوا ہے پین ریسیپٹرز کے بارے میں, تو 14 سال پہلے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ڈیپتھ آف اوشین, آپ 40 میٹر سے زیادہ ڈائیو کرنا چاہتے ہیں سمندر میں, آپ کو سلنڈر چاہیے ہوتا ہے. تو اس پہلے تو ظاہر بات دنیا میں سلنڈرز تھے کوئی نہیں. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں پہ آپ ہاتھ ایسے کرو نا تو نظر نہیں آتا, اندھیر اتنا, یعنی کہ سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچے کیونکہ گہرائی اتنی ہے. تو ایگزیکٹ یہ جو اوشین والے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایگزیکٹ یہ فریز بولتے ہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ ہاتھ ایسے کرو اور وہ نظر. تو قرآن کیسے بول رہا ہے بھائی؟ کیونکہ 40 میٹر سے ڈاؤن آپ سلنڈر کے بنا جا سکتے نہیں جا سکتے. تو اسی طرح رین سائیکل ہے, اس طرح ایمبرولوجی ہے, بہت ساری باتیں. داؤد کم, آپ اس کو فالو کریں پلیز, کوریا کا ایک بچہ ہے, یہ نوجوان ہے, داؤد کرم یا کم, یہ کوریا کا ہے, اور آلموسٹ 3 ملین اس کے سبسکرائبر ہو گئے ماشاء اللہ. وہ مسلم ہوا ہے, پہلے مسلم نہیں تھا لیکن اب مسلمان ہو گیا. کیوں ہوا؟ صرف ایک آیت کی وجہ سے, کیونکہ وہ ڈپریشن میں تھا, وہ لونلی تھا. تو اس نے ایک آیت پڑھی, کسی نظر سے گزر گئی, کچھ امام وغیرہ نے اس کو بتا دی, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو کہتا مجھے نا ایسے لگنے لگ گیا میرے پیچھے کو کھڑا ہے, تو مجھے لونلی لیس فیل ہونا ختم ہو گئی. میں اس لونلی لیس سے باہر آ گیا, میں اس ڈپریشن سے باہر آ گیا, جسٹ ود ون آیا. ایک بندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, مسلمان ہو گیا, صرف یہ آیت پڑھ گیا. اس نے کہا یار مطلب اس میں مسلمان ہونے کون سی بات ہے؟ اس نے کہا میں نے بھگوت پڑھی, بائبل پڑھی, سارا کچھ پڑھا, لیکن اتنے یقین کے ساتھ شروعات میں یہ لکھا ہوا لا ریب فیہ, اس میں کوئی ڈاؤٹ, اس میں کوئی مسئلہ, یہ انسان لکھ ہی نہیں سکتا, یہ اللہ ہی ہے. مسلمان ہو گئے. ہم نہیں ایسے دیکھتے لیکن دنیا ان چیزوں کو ایسا دیکھتی ہے. تو قرآن سب سے بڑی بات, قرآن نے مجھے کہا ہے ابے کو نہیں فالو کرنا, دادے کو نہیں فالو کرنا. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں, رسم و رواج ایسی ہوتی ہیں, ان کو توڑنا ہے آپ نے. یہ اسلام نہیں, مجھے قرآن کہتا ہے توڑو ان کو اور حق پہ کھڑا ہو. اگر پوری دنیا 2 + 2 = 5 کہہ رہی ہے تم کو, پوری دنیا غلط ہے, 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ. مجھے زندہ کرتا ہے قرآن, اس لیے قرآن کے کہتے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ابا کہہ رہا ہے ابو جی آپ کی عزت ہے, رسپیکٹ ہے, آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل لاؤ اگر آپ سچے. تو اسلام تو کہتا ہے رسم و رواج کو کاٹ دو, معاشرے کی ہر چیز کو کاٹ دو. کس پہ رسم کو کھڑا کرو؟ دلیل پہ, پروف پہ. ایویں نہیں بات, سنی سنائی بات.
تو آپ یقین کریں نواز شریف کے بارے میں جو بھی آپ کے پاس علم ہے سنا ہے، عمران کے حمان کے جو بھی علم آپ کے پاس سنا ہے، اسلام اس کے اگینسٹ ہے. وہ کہتے ہیں دلیل سے کھڑا ہونا ہے، دلیل کے بغیر کھڑا. تو آپ کے 80% جو اس وقت کانسیپٹس ہیں وہ دلیل کے بغیر ہیں، اور یہ قرآن مجھے کہے دلیل کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. تو میری پہلی ریزن تو بھائی قرآن ہے. تو دوسری ریزن قرآن، اب جاری بات ہے جو بندہ قرآن کے اندر ڈائیو کرے گا آٹومیٹیکلی یہ لایا کون ہے؟ کون لایا بھائی؟ وہ رسول اللہ ہے. تو آپ کہہ لیں رسول اللہ سینٹر میں ہے، ان کی ایک طرف قرآن کھڑا ہے ایک طرف اللہ کھڑا ہے. تو اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف سے ہوں، دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے بھی گئے ہیں تو وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اس بنیاد پہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ ہے. پھر رسول اللہ جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی، آج ہارورڈ یونیورسٹی میں تحقیق 30 سال میں 2 سپر پاورز کیسے گرا دی اس بندے نے، جو مکہ سے باہر کبھی نہیں گئے. ایک آدھی دفعہ صرف شام گئے ہیں، صرف ایک دفعہ بزنس ٹرپ کے لیے گئے ہیں، وہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دنیا کا ایکسپوجر نہیں ہے. غار حرا میں رہتے تھے، اتنے بدل کے غار حرا میں رہتے تھے. وہ بندہ وہاں سے نکل کے ایک پوری ٹیم تیار کر کے پورا دنیا کا نظام پیدا کر کے 30 سال کے اندر 2 سپر پاور گرا کے کھڑا کیسے ہو گیا بھائی؟ That have to be the prophet. وہ کیا کہتے ہیں انگریز پتہ کہتا ہے he was connected with the force from outside world. یعنی یہ باہر کی کسی فورس سے ایلینز اور ان کے ساتھ اٹیچ تھا، انہوں نے اس کو بتایا. تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی یس آپ انہیں ایلینز کہہ لو. ایلینز کیا ہوتا ہے؟ جو انسانوں جیسے نہیں ہے. تو فرشتوں کے ساتھ اٹیچ تھے. دس از اے پروف، یہ ریئل بات ہے. اور فرشتے اللہ سے اٹیچ تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو یہ سب کچھ بتا دیا. گزارش سمجھ رہے ہیں؟ پھر رسول اللہ کے لیے ایسی شخصیت ہے واحد، کوئی نبی نہیں دنیا کا، نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ذات کو صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک نئی سائنس متعارف کرائی گئی نالج کے اندر. وہ کیا تھی؟ حدیث پریزرو کرنا، سند کو پریزرو کرنا. ایویں نتھو خیرہ ایرا غیرہ کو کیا کہتے ہیں یہ رسول اللہ نے کہا ہے، ایسے نہیں ہوتا بھائی. اس کی باقاعدہ کیا ہے؟ ایک سند ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے. ہمارے جو شیخ ہے شیخ زبیر صاحب، ان کے پاس ان کی پوری سند پڑی ہے. سند پتہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی بھی آپ اس کو ڈگری کو سند کہتے ہیں، جو آپ کو ڈگری ملتی ہے اس کو سند کہتے ہیں اردو کے اندر. سند یہ ہوتی ہے کہ یہ جو علم ملا ہے اس کو کس نے دیا ہے؟ وہ میرے استاد نے دیا ہے، تبھی تو استاد مجھے سند دے رہا ہے. اس کو استاد کو کس نے دیا ہے؟ وہ پھر آئنسٹائن تک جاتا ہے، پھر نیوٹن تک جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ پھر پیچھے جاتے ہیں. تو ہمارے شیخ زبیر صاحب ہیں، ان کی سند عبداللہ بن مسعود سے آگے رسول اللہ تک پہنچتی ہے، ان کے پاس پڑی ہوئی ہے. تو جو بھی عالم بنتا ہے نا وہ ہے بھی نہیں عالم بنتا، اس کی سند ہوتی ہے. میرے یہ استاد until Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم from Jibreel and Jibreel to Allah. This is so powerful یار. تاریخ میں علم کو پروٹیکٹ کرنے کا اتنا بہترین نظام کبھی نہیں ہوا جو علماء نے صرف رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا ہے کہ ان کے قول ان کے فعل. ہم بیٹھ کے پانی پینا ہے، 6 سنتے ہیں پانی کی، واش روم اس طرح جانا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس نظام کی وجہ سے وہ پروٹیکٹ ہو گیا. پھر رسول اللہ کی سب سے بڑی بات یہ سنیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ایک چیز کہ آج بھی تم مانو گے کہ رسول اللہ سچے تھے، وہ ہے ہمارے نبی کی پیشن گوئیاں. سمجھ رہے ہیں؟ تو قیامت کی نشانیاں، آپ نے ٹی وی کی بات کی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑیوں کی بات کی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبئی کی ساری جو اسکائی اسکیپس ہیں ان کی بات کی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آج جو ہو رہا ہے اس ساروں کی بات پہلے. ہاؤ از اٹ پاسبل یار؟ ایک آدھا تکا تو ہو سکتا ہے. اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ساری بات ہے. آپ نے کہا ایجپٹ فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، روم، یہ سارے فتح ہوں گے، سارے فتح ہو گئے. تم پوری دنیا پہ چھاؤ گے، ہو گئے. ترک جو ہیں، جو ترکوں کے بارے میں حدیث ہیں، اس طرح کانسٹنٹینوپل جو ہے یہ فتح ہوگا، ٹھیک ہے. ارطغرل کی پوری سٹوری کھڑی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا دیا تھا یہ بات. تو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات. پھر آخری بات، میرے نبی میرے لیے روئے ہیں، میرے لیے، یعنی کہ میرے لیے. یعنی ایک دفعہ رسول اللہ رونے لگے کھانا کھاتے کھاتے، تو صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے بھائی یاد آ گئے. صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ نے کہا تم میرے تو صحابہ ہو یار، تم نے تو سب کچھ دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، قرآن اترتے ہوئے دیکھا، جب جنگ میں تم تلوار ایسے اٹھائی تھی تو پہلے اتر گئی تھی، وہ فرشتوں نے اتاری تھی، تم نے تو یہ بھی دیکھا. بھائی میرے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، یعنی کہ آپ اور میرے لیے. ان کو میں یاد کر کے رو رہا ہوں کہ وہ مجھے نہ دیکھیں گے لیکن پھر بھی میرے لیے نام پہ جان دینے لگیں گے. تو میں اس نبی سے کیوں نہ محبت کروں جو میرے لیے بھی فکر مند تھا، ایون دو 1400 پہلے، 14 سال پہلے. تو یہ میری دوسری دلیل ہے کہ دیٹس وائی آئی ایم اے مسلم، بیکاز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیپولین، حالانکہ اس نے ہمارے ایجپٹ کو بھی فتح کیا تھا، نیپولین ہل، یعنی کہ بہت بڑا وہ جنگجو تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں جیسی طاقت میرے پاس ہو تو میں پوری دنیا پہ حکومت کروں گا. یہ نیپولین کہہ رہا ہے. اور دیکھ لیں رسول اللہ کے صرف شاگرد دیکھیں، ایک شاگرد عمر ہے، صرف ایک، 22 لاکھ مربع پہ چھا گئے. صرف ایک شاگرد، سمجھ آ رہی؟ ایک شاگرد ہے خالد بن ولید، جسٹ ون، اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا. یعنی کہ ادھر 600 ہیں، ادھر 6000 ہیں. صحابہ ایک دفعہ گھبرا گئے. خالد بن ولید کہتے ہیں چلتے ہو یا میں اکیلا جاؤں؟
یہ پاور دیکھ رہے ہیں, کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں. لوگ ان کو کہتے تھے نا ہم سے یہ پیسہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو, تو قلعہ چھوڑ دو. وہ کہتے تھے یہ تم نے لے ہی لینا ہے نا, اگلی بات کرو. کانفیڈنس دیکھیں, آپ کا اعتماد دیکھیں. یہ شاگرد ہے, ایک شاگرد کہاں پہ؟ اس جگہ پہ جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے, جہاں پہ لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لڑائی ہوتی تھی بھائی, مجھے پہلے پانی کیوں نہیں بھرنے دیا, 120 سال لڑائی ہو رہی ہے. ان لوگوں کو دنیا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بنا دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ہیو ٹو بی فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. آپ کو پتا ہے جو رومنز امپائر, یہ پرشین امپائر, 2 امپائر تھے نا, ان کے بیچ میں کون ہے؟ عرب. حکومت نہیں کرتے تھے, یہ جاہل قوم ہے, ان پہ حکومت کریں گے ہم. یعنی کہ علاقہ کھلا پڑا ہے. یہ بار بار ان کو جا کہتے تھے ہمیں اپنے علاقے میں لے لو تاکہ آپ والی جو سہولتیں وہ ہمیں بھی ملیں. وہ کہتے تھے تم اتنی جاہل قوم ہو, ہم تم پہ حکومت تک نہیں کرنا چاہتے. اور رسول اللہ نے ان کو ایسا کھڑا کیا, انہوں نے رومنز کو بھی ہرا دیا. یار لیول ہے, لیول ہے یار. ہاؤ کین یو سے کہ ہی از ناٹ اے پروفٹ. یعنی قرآن بھی اگر چھوڑ دو, اللہ بھی چھوڑ دو, رسول اللہ تو حقیقت ہے نا. بھائی بندہ ایک نام کا آیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ تو آیا, یہ تو کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو بندے نے اتنا سب کچھ کیسے کر لیا؟ قرآن ہے. وہ قرآن کہاں سے ہے؟ وہ اللہ ہے. پورا سسٹم بن جاتا ہے. تیسری چیز, سب سے بڑی چیز جو میری ہے, وہ اسلام کی ٹیچنگز بڑی سسٹمیٹک ہیں. اسلام کی جو ٹیچنگ ہے وہ بہت ہی سسٹمیٹک ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی کہ اسلام سب سے زیادہ زور کس پہ دیتا ہے؟ آپ کو بتائے گا اسلام کا سب سے زیادہ زور کس ٹیچنگ پہ ہے؟ عقیدہ. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر سب سے پاورفل چیز آپ کا مائنڈ ہے, آپ کی فکر ہے, آپ کی آئیڈیالوجی ہے. تو اسلام کی سب سے پاورفل جو علم ہے وہ آئیڈیالوجی ہے, وہ عقیدہ ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جو بندہ رشوت لیتا ہے اس کا عقیدہ کمزور ہے. کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے صرف عقیدہ تو اہل حدیثوں نے قبروں سے جوڑ دیا, قبر پرستی اور یہ سارا. جو بندہ رشوت لے رہا ہے اس کا عقیدہ کمزور ہے. کیوں بھائی؟ ایگزیکٹلی. اگر آپ نے ماننا ہے کہ الرزاق, توحید اسماء و صفات میں الرزاق ہے جو رزق دینے والا ہے, جو کتے کو کھلا رہا ہے, خنزیر کو کھلا رہا ہے, بچھو پال رہا ہے, شیطان پال رہا ہے, بھائی ابلیس کو اللہ پال رہا ہے, اور تجھے یہ لگتا ہے مجھے نہیں پالے گا اس لیے میں انلیگلی پیسہ کماؤں گا, تو تیری آئیڈیالوجی کمزور ہے جس کی وجہ سے تو یہ گند کر رہا ہے. اسی طرح ہمارا دین جو ہے, اسلام جو ہے, اس کی ساری کی ساری آئیڈیالوجی 5 چیزوں پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ دین پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ نسل پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ عقل پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ مال پروٹیکٹ کرتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ ساری چیزیں آپ کے کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے. دین کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ اس کا ایک پورا عبادات کا نظام ہے. یہ عبادات اس لیے ہے تاکہ تمہارا دین قائم رہے. چھوڑ دو گے تو دین قائم نہیں رہے گا. نسل پروٹیکٹ کرتا ہے, اس لیے میاں بیوی خاندان کے پورے کا پورا نظام ہے, اس کی وجہ سے نسل پروٹیکٹ رہے. اسی طرح عقل پروٹیکٹ رہے. یہ نشہ, یہ شراب, یہ ساری کچھ کیا ہے؟ حرام ہے, تاکہ عقل پروٹیکٹ رہے. مال ہے, چور کے ہاتھ کاٹیں گے, کیوں؟ تاکہ مال پروٹیکٹ رہے. تو اسلام کی ساری تعلیمات سسٹمیٹک ہیں. یعنی کہ نماز 5 ٹائم پہ, یہ چونکہ سسٹمیٹک دیکھیے گا ذرا. آپ کو پتہ ہے یہ نماز ان 5 ٹائموں میں کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ مطلب فجر کے بعد 2 گھنٹے ہوتے ہیں, 5 بگتا دیتے, تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھتے نا, کیونکہ ہم نے اسلام کا جسم لیا ہوا ہے, روح تو لی کوئی نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے مطلب صبح ہی ہو جاتی ساری, یعنی کہ آدھے گھنٹے سے 5 نمازیں ہو جاتی ہیں, تو 8-9 بجے تک 5 نمازیں فارغ, تو پورا دن عیش کرو. تو یہ 5 نمازیں ان کا ایک ذکر ٹائم ہے. فجر سے ظہر کا لمبا ہے, پھر ظہر سے اثر تھوڑا چھوٹا ہے, پھر اثر سے مغرب تھوڑا اور چھوٹا ہے, پھر مغرب عشاء, پھر عشاء سے فجر پھر لمبا ہے. عجیب. یعنی اس کی ایک ریزن کیا ہے؟ اذان سائیکل. اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا رسول اللہ سے, آپ کا ذکر ایسا بلند کروں گا جو آپ سے پہلے نہ کیا نہ آپ کے بعد کیا. آپ سنیے گا ذرا بات, یہ لیول ہے بھائی, لیول ہے. آپ کو پتہ ہے جب اذان شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہاں نہیں, مطلب زمین پہ جکارتا, انڈونیشیا, وہاں سے یہ اذان شروع ہوتی ہے. پھر وہ اذان چلتے چلتے آگے ملیشیا کی طرف آتی ہے, پھر انڈیا کی طرف آتی ہے, پھر انڈیا سے جو ہے پاکستان میں انٹر ہوتی ہے, پاکستان سے افغانستان کی طرف جاتی ہے, افغانستان سے مسقط جاتی ہے, مسقط سے پورا عرب جاتی ہے, عرب سے پورا افریقہ جاتی ہے. جب افریقہ میں فجر پہنچتی ہے, یہ فجر چل رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, جب افریقہ میں فجر پہنچتی ہے انڈونیشیا میں زور ہو جاتی ہے. سمجھ رہی بات؟ کوئی لمحہ نہیں ہے جب اذان نہیں ہے. ایوری مومنٹ کہیں نہ کہیں اللہ اور نبی کا نام اکٹھا بیان کیا جا رہا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد, اکٹھا بیان ہو رہا ہے. سسٹمیٹک دیکھنے کتنا کمال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ یعنی کہ اسلام کا یہ ایمان ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا, اگر ایک علاقے کے اندر 2.5% ہے تو وہ یہ اب ہم زکوٰۃ ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتے. تو اگر یہ اقبال ٹاؤن ہے تو بھائی زکوٰۃ اقبال ٹاؤن سے اقبال ٹاؤن والوں کو ہی دینی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اقبال ٹاؤن ہی زکوٰۃ لے گا اور اقبال ٹاؤن کے اندر ہی جائے گی پہلے,
تاکہ اقبال ٹاؤن مضبوط ہو جائے. اب زکوٰۃ باہر جائے گی اگر سرپلس ہے تو اس بنیاد پہ جب زکوٰۃ آئے گی نا تو کوئی علاقہ بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ چیلنج ہے. اس لیے ہم یہ باتیں بولتے ہیں کہ لوگ صدقے لے کے گھومتے تھے لیکن کوئی لینے والا, کیونکہ سسٹمیٹک نظام ہے پورا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہندو بینکنگ سسٹم, کرسچن بینکنگ سسٹم, لیکن اسلامک بینکنگ پورا نظام ہے, اسلامک کورٹس پورا نظام ہے, اسلامک کیپٹل پورا نظام ہے, سسٹمیٹک ہے سب کچھ. پھر صحابہ دیکھیں ٹیچنگ اتنی پاورفل ہے نا کہ صحابہ انڈونیشیا آئے, ملیشیا کے ساحلوں پہ آئے, وہاں پہ آ کے انہوں نے مسجدیں بنائیں, ان کی عورتوں شادی کی, صرف ٹیچنگ ان کو بتائی ہیں بس, ایسا کیوں کر رہے ہو اس وجہ سے, ایسا کر رہے ہو اس وجہ سے. دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن جو مسلم کی ہے انڈونیشیا ہے, صرف وہ ٹیچنگ کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے, صرف دیکھ کے کہ یار یہ ٹیچنگ ہے, اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو ہم نے بھی ایسا بننا ہے. یعنی کہ ملیشیا اور جو انڈونیشیا ہے یہ ساری کی ساری پاپولیشن مسلمز کی ہے, یہ تاجروں نے کی تھی, فشرز مین آئے تھے یمن سے, ان لوگوں کی وجہ سے ہو گئے. پھر ہم چوتھی چیز جو ہے اسلام کی یونیورسلٹی ہے. یونیورسلٹی سمجھتے ہیں, یہ بین الاقوامی ہے, یعنی یہ قومی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ نا آپ کسی بھی دیش, کسی بھی ملک, کسی بھی کلچر میں رہ کے اسٹل یو کین بی اے مسلم. ان کے کپڑے پہنو, ان کے کھانے کھاؤ, سارا کچھ کرو, بٹ اسٹل یو کین بی اے مسلم. آپ پھر بھی مسلمان رہ سکتے ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے دنیا کے کسی کونے پہ, الاسکا ایک گاؤں ہے -96 ڈگری ہوتا ہے وہاں پہ, وہاں بھی مسلم ہے وہاں بھی مسلمان ہے, کیونکہ اسلام کا کلچر یونیورسل ہے. یونیورسلٹی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ اس خطے میں رہ کے اسلام پورا ہو سکتا ہے, اس علاقے میں رہ کے اسلام پورا ہو سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینی ون ہو کالز ٹو نیشنلزم ٹو ٹرائبلزم از ناٹ آف اس. جو یہ قومیت کی طرف بلاتا ہے, نیشنلزم کی طرف بلاتا ہے, ایک بندوں کو قید کرتا ہے ایک بند کے اندر, یہ مسلمان نہیں ہے, یہ مسلم نہیں ہو سکتا. ایک بندہ ہے وہ باکسر ہے, اور یہ جو نہیں ہوتے ریپرز ٹائپ کے کول بوائز, ان کو وہ بندہ نا اسپیشل اجازت لگوا کے نا حرم لے کے گیا. اب سنیے گا سسٹمیٹک ٹیچنگ کتنی کمال ہے. تو اب اس نے دیکھا تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ ہیں حرم میں. تو اس نے کہا یار میں نے نا تمہاری ویڈیو دیکھی ہے کہ اس کے اندر نا یہ تو بڑی صف بنا کے ایسے بڑی ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ کیسے کرتے ہو تم؟ دس امپاسبل یار, مطلب 20 لاکھ لوگ, تو ابھی 2 منٹ رہ گئے نماز میں, یہ کیسے ہوگا؟ وہ ہنسنے لگا. اس کو پتہ چل گیا بھائی تیر مل گیا تیر مل گیا بھائی, اب اپرچونٹی مل گیا, اب ہٹ کرنا ہے اس کو. اس نے کہا جسٹ ویٹ اینڈ واچ. شیخ سدیش صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا استعو, مل جاؤ. ود ان 10 seconds 20 ملین پیپل لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں. ود ان 10 seconds 20 ملین پیپل. لک ایٹ دا ڈسپلن, دی پاور آف ڈسپلن. یعنی کسی بندے نے, حج کا جو منسٹر ہے اس نے بڑی کمال بات کی, یعنی کہ حج کے مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. اس نے کہا امیجن دا فیفا ورلڈ کپ, کیونکہ وہ جو لیڈی تھی وہ ویسٹرن تھی. اس نے فیفا ورلڈ کپ کتنی بڑی ایک ہے, کتنا مشکل ہے مینج کرتا. ہاں ہمیں پورا سال لگ جاتا ہے. اس نے کہا ابھی صرف 24 بندوں نے کھیلنا ہوتا ہے, بیچ میں 22 بندوں نے, اور باقی ساروں نے صرف بیٹھ کے دیکھنا ہے. تھنک اباؤٹ اس, ہمارے سمے فیفا ہے, لیکن وہ جو 40 لاکھ آیا نا انہوں نے بیچ میں کھیلنا ہے. بٹ وی ول مینج. وائی؟ اسلام نے سسٹم دیا, ہم نے بس کہنا ہے رسول اللہ سیڈ دس, اللہ سیڈ دس, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, دیٹس اٹ, سب کچھ ٹھیک ہے. کسی کا شکار نہیں کرنا, کسی کو ہارم نہیں کرنا, کسی کو تکا نہیں مارنا, کسی کو یہ نہیں کرنا, دیٹس اٹ, پورا سسٹم بن گیا. وہ اس کو دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ دیا, کوئی دلیل نہیں, کوئی اس نے کہا یار دس ہیو ٹو بی اللہ, یہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ بندہ بھی وہ جو 1400 سینچری میں تھا, ہم تو سٹون ایج کہتے ہیں, جاہل لوگ کہتے ہیں صرف 19 سینچری والوں کو, یار یہ نہیں ہو سکتا. ہی بیکم مسلم. پھر آپ دیکھیں صحابہ کا سگنیچر ہے, یونیورسلٹی ایسی کمال ہے. اب آپ کو میں یہ انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں, مجھے بڑا مزہ آیا سن کے کہ صحابہ جہاں پہ جاتے تھے اپنا سگنیچر چھوڑ دیتے تھے. تو صحابہ نا یہ رشیا کے علاقے میں آئے تو ادھر ٹھنڈ بڑی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہذہ بلد الصبر, یار یہ علاقہ تو صبر والا ہے, کیونکہ ٹھنڈ تھی نا. صحابہ نے اتنی ٹھنڈ کبھی دیکھی. آپ کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سائبیریا. صبر سے سائبیریا ہو گیا. ابھی سائبیریا ہے نا رشیا. یہ صحابہ کے نام صبر, انہوں نے اس کے علاقے کو کہا تھا بلد الصبر کہتے تھے, صبر سے سائبیریا ہو گیا. پھر یہ ایک اور علاقے میں گئے پرتگال کی طرف, تو پرتگال کے جو ماؤنٹینز تھے نا وہ اورنج شیپ تھے. کیا تھے؟ اورنج شیپ, یعنی کہ مالٹے کی طرح تھے. انہوں نے کہہ دیا بلد البرتقال. برتقال مالٹے کو کہتے ہیں عربک میں, تو ادھر سے پرتگال ہو گیا. سگنیچر چھوڑ دیا انہوں نے. آج بھی وہ پرتگالی ہے, آج بھی اس کو یہ کہتے ہیں. اسی طرح وہ تنزانیہ کے افریقہ کے علاقے میں گئے تو انہوں نے دیکھا اس کا جو بادشاہ تھا نا کرسچن تھا, لیکن ہی واز ویری کائنڈ پیسفل.
تو انہوں نے اس علاقے کو کیا کہہ دیا کہ یہ دارالسلام ہے، پیسفل علاقہ ہے. آج بھی تنزانیہ کا جو کیپٹل ہے وہ دارالسلام، اس کا نام ہی دارالسلام. پھر ایک علاقے میں گئے، انہوں نے کہا یار یہ لوگ بڑے امن والے ہیں، بڑے شانت، یعنی محبت پیار والے ایسے لوگ ہیں. انہوں نے کہہ دیا بلد الامان اللہ منیلیا. ابھی فلپین کا علاقہ ہے منیلیا، امان اللہ سے نکلا. تو صحابہ جہاں جاتے، یونیورسلٹی ایسی کمال ہے، اس علاقے کو اپنا بنا لیتے تھے، اس کے لوگوں کو اپنا بنا لیتے تھے. ایسا کمال یونیورسلٹی تھی، جس علاقے میں جاتے تھے نا وہ جانے لگتے تھے، یعنی کہ ابھی یہ سارا کچھ سسٹم بن گیا، نظام بن گیا، مسجد ہو گیا، خطبہ شروع ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اچھا جی اب ہم اگلے علاقے کی طرف جا رہے ہیں. وہ جن پہ قبضہ کیا ہوگا نا وہ کہتے تھے اللہ کے واسطے نہ جاؤ، قبضہ رکھو. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا تاریخ میں. جن پہ یعنی کہ قبضہ لفظ ہم بول رہے ہیں، وہ تو قبضہ نہیں کرتے تھے، وہ سچویشن صرف بیٹر کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے اسلام والے؟ بھائی ہمیں تمہارا قلعہ نہیں چاہیے، تم قلعہ رکھو، کرسی بھی رکھو، کوئی نہیں چاہیے، تخت تاج رکھو، بس یہ اصول مان لو. اور یونیورسلٹی اتنی کمال ہے اسلام میں، جہاں پہ مسلمانوں کے لیے قوانین ہے وہاں پہ غیر مسلموں کے لیے قوانین ہے. ہندو کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہودی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کے بھی قوانین اسلام نے اتارے ہوئے ہیں. لیول ہے. یعنی ذمی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ذمی یعنی آپ جیسے اپنی بیٹی کو حفاظت کرتے ہو، ویسے ایک ہندو کی حفاظت کرنی ہے. ایک نماز پڑھنے والے مسلمان حفاظت کرے گا اس کی، ہاتھ تو لگا کے دکھا، توڑ دوں گا. کس کی حفاظت کرنی ہے؟ جو گنپتی پاپا کو مانتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ جو بندروں کے سامنے جھک رہا ہے، میں ہاتھ توڑ دوں گا. کس کے؟ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہاتھ توڑ دوں گا تیرے اگر تُو نے مسلمان کو ہاتھ لگایا تو. لیول چیک کر رہے ہو؟ نجران کے سائے ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسجد نبوی میں. کدھر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں رہے ہیں، رہائش ان کی مسجد نبوی میں تھی. مشرک. پھر انہوں نے کہا جی ہماری تو عبادت کا ٹائم ہو گیا، تو چرچ ہی نہیں ہے، آپ نے کہا ادھر ہی پڑھ لو. مسجد نبوی میں انہوں نے عبادت کی ہے. اور ہم بریلوی نہیں گھسنے دیتے مسجد میں، اس کو امامت تو کروا کے دکھاؤ. اس لیے میں نے آپ کو اسلام از پیور بھائی، مسلمز آر ناٹ پیور. اسلام پیور ہے. مطلب یہاں پہ کسی بریلوی نے کروا دی اگر، انڈیا پاکستان کی جنگ ہے. ٹھیک ہے. 5ویں 2 باتیں رہ گئی بس انشاءاللہ. آئی ہوپ انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ. ایسے ہی 5ویں بات ہے وہ ہے اسلام ٹیچز می ناٹ ٹو بی سیلفش. مسلمان ہے خود غرض ہے، مسلمان نہیں ہے. جو صرف اپنی قبر سوچتا ہے، اپنا پیٹ سوچتا ہے، محلے کے اندر گند ہے، گٹر کھلے ہوئے ہیں، میرے گھر میں تو نہیں ہے نا، یہ اچھا مسلمان نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شے بندوں سے جوڑی ہوئی ہے. بندوں پہ رحم کر، تیرے پہ رحم کروں گا. بندوں کو معاف کر، تجھے معاف کروں گا. بندوں کی مشکل حل کر، تیری مشکل حل کروں گا. اس لیے آیت بھی دیکھیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، من الناس نہیں ہے. یو آر دا بیسٹ ناٹ فرام دا پیپل، فار دا پیپل. تم گٹر بند کرنے آئے ہو، کھولنے نہیں آئے ہو. تم دینے آئے ہو، لینے نہیں آئے ہو. مسلمان صرف گیور ہوتا ہے، وہ سیلفش ہو ہی نہیں سکتا. اس کی محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے، 2 سے. اس لیے میرا جملہ سن لیں آپ، یہ بڑا اہم جملہ ہے. آپ کا ایمان پٹھی ہے. پٹھی سمجھتے ہیں بھائی؟ کولڈ سٹوریج ہے. کولڈ سٹوریج سمجھتے ہیں بھائی؟ تو اگر کولڈ سٹوریج ہے، ٹھنڈ لگے گی بھائی؟ ٹھنڈ لگے گی آپ کو. آپ کہتے ہیں میرا ایمان الحمدللہ کولڈ سٹوریج ہے، لیکن کسی کو ٹھنڈ لگ رہی، کسی کو فائدہ پہنچ رہا، یہ دھوکھا ہے. تجھے دھوکھا لگ گیا، یہ شیطان نے تجھے دھوکھے میں رکھا ہوا ہے. کولڈ نہیں ہے، یہ دکھ رہی ہے برف ہے، کیونکہ ہو تو ٹھنڈ لگے گی. ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی. تیرے پڑوسی کو نہیں پتا بھائی میرے ساتھ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کو آج تک تو نے سلام تک نہیں لیا، اس سے بات تک نہیں کی تو نے اس سے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سورہ العصر کو کیا کہتے ہیں علماء؟ یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے. اس میں 4 چیزیں ہیں، 2 نہیں ہیں، 2 انفرادی ہیں، 2 اجتماعی ہیں. الذین آمنوا و ایمان اور عمل صالح کرنا ہے. کر کے سمجھو، کر کے جنگلوں میں نکل جاؤ نہیں، اب دوجوں کو بھی دینا ہے. پتہ واساؤ، پتہ واساؤ. یہ نہیں کرو گے، ایک بھی توڑو گے نا، نجات کے آگے سوالیہ نشان لگ جائے گا. یو کانٹ بی اے مسلم، یو ہیو ٹو گیو. تو کیسے گیو کرے؟ اب آپ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہو لوٹے چھوٹے اٹھا کے تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جائیں؟ نہیں بھائی، جو آپ کا ایریا آف انفلوئنس ہے اٹ ہیو ٹو گیٹ افیکٹڈ. اس کو آپ کی شخصیت سے افیکٹ پہنچنا چاہیے، بس یہ اسلام آپ سے مانگتا ہے. آپ وہ جو کیوبک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جہاں پہ آپ کا کام ہے، آپ کے دفتر ہے، 2 لڑکے ادھر ہیں، 2 لڑکے ادھر، باقی سے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے. بس ان تک آپ کا دین پہنچے، ان کو خیر محسوس ہو. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ کا ساتھ والا ہمسایہ، ادھر والا ہمسایہ، دیٹس اٹ. بس جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان تک تو کچھ پہنچے نا. سمجھ آ رہی بات کی؟ نہیں پہنچا، یہ 2 نمبر مسلم ہے.
یہ رک گیا ایک جگہ کے اوپر. اور یاد رکھے جو چیز رک جائے اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, چلتی رہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے. آخری چیز انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کریں گے. میں اس لیے مسلمان رہ گیا ہوں ان 5 وجہ کے بعد کہ اللہ میرے سے بے پناہ محبت کرتا ہے. جتنا اسلام میں یقین کریں اللہ کی محبت کا کنسیپٹ ہے نا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائی, کسی مذہب میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے, یعنی کہ جسٹس کیا ہونی چاہیے اب آپ بتائیے گا, عقل ہم کرتے ہیں نا, اب آپ بتائیے گا کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کیا تو 1 لکھوں گا, نیکی کی تو 10 لکھوں گا. یہ کیا بات ہوئی بھائی, سمجھ آ رہی بات کی؟ اور اگر گناہ سوچا نہیں لکھوں گا, نیکی سوچی لکھوں گا. عجیب یعنی. پھر گناہ کر بھی دیا لکھوں گا ہی نہیں, ویٹ کروں گا 6 گھڑیاں. رسول اللہ نے فرمایا 6 گھڑیاں. اب 6 گھڑیاں 6 گھنٹے ہیں, 6 منٹ ہیں, واللہ عالم. 6 گھڑیاں ویٹ کرتے ہیں فرشتے, ہو سکتا ہے فوراً کہہ دے استغفر اللہ, لکھنا بھی نہیں ہے. جنت کے 8 دروازے, جہنم کے جنت 8 ہے, جہنم 7 ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے, میں پہلے ہی بتا دیا, میں نے جب دنیا بنائی نا, کائنات بنائی, میں نے اپنے عرش پہ ان گرائنڈ کے لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے. وٹ ڈز دیٹ مین؟ فرعون آ جائے اپنے گناہوں کو لے کے آ جائے, اس کے گناہ ہار جائیں گے, اللہ کی رحمت جیت جائے گی. جو بندہ یہ مانے میرا کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ میرے سے ناراض ہوگا, یہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہنے لگا میرے گناہ بڑے ہو گئے, اللہ کی رحمت چھوٹی ہوگی. نعوذ باللہ. اللہ لامحدود, تو رحمت بھی, آپ کے گناہ جتنے بھی ہو جائیں وہ محدود ہیں بھائی, وہ لامحدود کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا کمال بات ہے, کیا کمال کنسیپٹ ہے اسلام کا. پھر اسلام کی نا کہتے ہیں نا فرما بردار بنو, بھائی لوگوں نے فرما برداری یہ سمجھ لیا ہے 100% پرفیکٹ, یہ ناممکن ہے. اسلام نے اس کو بھی کیا کیا مد نظر رکھا, کیا کہا کہ بھائی کلو بنی آدم خطا ہوں, غلطی تو پکی کرے گا. اسلام میں غلطی کرنا مسئلہ نہیں ہے, گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہونا ہے. لڑکی سونی ہے بھائی تو دیکھو گے, ایک دفعہ جہاز بننے کے لیے سوٹا لگا دو گے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے, اس کے بعد کیا کرتے ہو. اگر تم اس کے بعد جھک جاؤ معافی مانگ لو تو یہ بھی فرما برداری ہے, یعنی کہ توبہ کرنا یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے. تو بس توبہ زندہ رہے, جو چاہے ہو جائے, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو اللہ کا کنیکشن اتنا پرسنل ہے, اتنا پرسنل ہے. وہ جو حدیث ہے اللہ کی قسم اتنی لیول ہے یار, اللہ کیا ضرورت پڑی کہنے کی. جب بندہ مجھے اپنی ذات کے اندر سوچتا ہے, کسی دنیا کو نہیں پتا کہ یہ مجھے سوچ رہا ہے. ایسے ہی ہے, اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو اپنی ذات کے اندر سوچتا ہوں. اللہ اکبر, ایک بندے کو. یہ صحیح حدیث ہے. یعنی جب بندہ مجھے سوچ رہا ہوتا ہے اپنے اندر کانشیسلی, میں اس کو اپنے اندر سوچتا ہوں. اس لیول کی پرسنل ریلیشن شپ اللہ کریٹ کرتا ہے. اس لیے خاتون سے کسی نے پوچھا وائی ڈو یو لو اللہ, اس کے اس جملے سے عورت مسلمان ہو گئی تھی. جملہ سنیے گا اس کو امیجن یو آر سٹنگ ان یور روم, تم کروئل ہو, تم انجسٹ ہو, تم انکائنڈ ہو, تم پون دیکھ رہی ہو, تم گندا کر رہی ہو, ماں باپ کو تھپڑ مار رہی ہو, اینڈ سم ون از واچنگ یو کنٹینیوسلی, اور پھر بھی تم سے محبت کرتا ہے. اس نے کہا ایسا کون کر سکتا ہے؟ دیٹس مائی اللہ, میرا اللہ کرتا ہے. جو بھی میں نے کیا ہوا ہے, آئی ایم الائیو, دیٹ مینز اللہ لوز می, کیونکہ وہ مجھے موقع دے رہا ہے. اسٹل گیونگ می اے چانس, اینڈ امیجن واٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ امیجن واٹ اللہ از ڈوئنگ. سمجھ آ رہی بات کہ میرے بھائی. تو میری یہ 6 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں دین میں رہتا ہوں, دین کے ساتھ رہتا ہوں. شیطان نے اللہ کہا میں تیرے جاہو جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ان کو بہکاؤں گا اور یہ بہکیں گے. اللہ نے بتا کہا میں بھی قسم اٹھاتا ہوں جب تک معافی مانگیں گے معاف کر دوں گا. لسن, اللہ نے یہ نہیں کہا میرے بندے تیری بات ہی نہیں مانیں گے, اللہ نے کہا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے بنایا وہ مانیں گے تیری بات. اصل گیم یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا قسم میں بھی اٹھاتا ہوں کہ جو معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا. بندہ گناہ کرتے تھک جائے گا, میں معاف کرتے نہیں تھکوں گا. آپ نے ماں سے زنا کر دیا شراب پی کر, مر جاؤ, یہ معاشرہ آپ کو کبھی قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا بھائی, جتنی مرضی توبہ کر لو. اللہ کہتا ہے میں تو ایسا قبول کروں گا تیرے گناہ کو بھی نیکی بنا دوں گا, میں کروں گا, اور یاد بھی نہیں کراؤں گا تجھے قیامت. یاد ہے تو نے کیا کیا تھا میرے ساتھ, یاد بھی نہیں کراؤں گا. وائی؟ آئی لو یو. اس لیے اللہ کے انداز دیکھو نا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان, وہ تجھے میرے سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ آر یو کڈنگ می؟ میں او میرے جو فرشتوں نے کہا تھا نہ بناؤ, وہ کیوں بنا رہے اس کو یار؟ ابلیس تیرے خلاف, جن تیرے خلاف,
فرشتے تیرے خلاف میں نے بنایا بیکاز آئی لو یو. میں نے کہا جو میں جانتا ہوں تم جانتے ہی نہیں بندہ کیا چیز ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے جب بندہ کسی بڑے امتحان سے بڑے آرام سے نکل آتا ہے اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے. انہوں نے سنا لٹرلی اللہ فرشتہ کہتا ہے سناؤ. تم کہتے تھے بناؤ نا اس کو. چوائس تھی اس کے پاس. لڑکی آئی تھی, اس نے آفر کیا تھا اور 5 سال سے لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آفر کر رہی ہے لڑکی, اور میں نے اس کے اندر ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس وقت یہ دل کر رہا تھا پھاڑ دوں اس کو. He said اتق اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. This is heavy بھائی. فرشتے دنگ رہ جاتے ہیں بندے کی اس بات پہ, کیسے کر دیا یار اس نے. اللہ کہتا ہے میں نے کہا نہیں تھا, جو میں جانتا ہوں تم جانتے, تم تو اس کی پاور کو نہیں جانتے بھائی. ایک بندہ پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے, یہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک بندہ کتنی پاور ہے. تو میری یہ 6 ریزنز ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان ریزنز کی وجہ سے آپ کے اندر اگر آپ ان کو اپنائیں انشاءاللہ کچھ کانفیڈنس ضرور پیدا ہوگا. تو وقت تھوڑا زیادہ ہی ہوا ہے انشاءاللہ, لیکن آپ کے نا ایکسپریشنز دیکھ کے میں نا ایکسپریشن بیس بات کر دیتا ہوں. تو اگر کچھ ایکسپریشن مجھے انٹرسٹنگ لگ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں چکی پٹی رکھو, اور اگر ایکسپریشنز جو ہیں وہ تھوڑے سے الٹ ہو جائیں تو پھر بند ہو جاتی ہے. تو اب میری یہ 6 ریزنز انشاءاللہ. تو ابھی ہم جو آپ کا اگلا لاہے عمل ہے انشاءاللہ, تو جو بھی اس کے اندر اپنی کو ٹیک رکھنا چاہتا ہے, کوئی کویشچن کرنا چاہتا ہے, تو اب اسٹیج از آل یورز انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ. ہاں جی پہلے ہمارا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے ڈسکشن ہوتی تھی اور اس کے بعد جو گیسٹ اسپیکر ہوتے تھے وہ اس ڈسکشن پر کنکلوژن دیتے تھے. تو آج جو آج صاحب کے ان کے مشورے پر, بلکہ ان کا مشورہ کم ہی تھا میرے لیے, تو ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈسکشن بعد میں کریں گے. تو جتنی بھرپور اور جامع بات ہوئی ہے تو لتر کھانے نے کہا نہیں, یہ میرا پرسپیکٹو ہے نا جی. اصل میں جہاں صاحب ہوتا یہ ہے, جب ہم ان نوجوانوں کی بات سن لیتے ہیں نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب پہلے ہم نے ڈسکشن کیا تو ہمیں اس میں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ نوجوانوں کی طرف سے جو بات آتی ہے نا, اس سے چونکہ آپ بھی پبلک اسپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, کوئی بھی گیسٹ اسپیکر آتا ہے, تو ہم اکثر سارا زندگی ہم بولتے رہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. ہاں صحیح بات. لیکن کئی تو جب یہ لڑکے بولتے ہیں نیا پرسپیکٹو لے کے آتے ہیں, بالکل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ان کو بھی بہت کچھ پتہ ہے. صحیح بات. ہمیں نہیں پتہ, ان کو بھی کچھ پتہ ہے, کچھ چیزیں ان کو ڈفرینٹ پتہ ہے ہمارے علاوہ. تو وہ ایک فائدہ ہوتا ہے, اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بولیں. لیکن آج کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ جو کچھ بولا گیا ہے اس کو سنیں سمجھیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری کور ٹیم ہے, تو اگر وہ اس مشورے پر جو ہے وہ اتفاق کرے تو ہمیں اگلی دفعہ 2-3 جو ایپیسوڈ ہے نا اس میں اسی کا ریکیپ جو ہے وہ چلا دینا چاہیے. تو یہ نہیں, میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ یہ کروں گا انشاءاللہ, اگر کسی کی ظاہری بات ہے مجھے خوشی ہوگی اگر کسی کا سوال ہے تو واللہ تو سوال پلیز ضرور اٹھائیں. 10 منٹ ہم لے لیتے ہیں. ایسے ہے کہ وہ ہم تھوڑے سے انفارمل سوالات لے لیتے ہیں, اس میں ریفریشمنٹ بھی ہے, ساتھ ہو جاتے ہیں. ساتھ آپ چائے کی چسکیاں لگاتے رہیں اور ساتھ آپ جو بھی ریفریشمنٹ ہے وہ لیتے رہیں. اور آپ کے کوئی کوشچن ہیں؟ ریفریشمنٹ 10:30 پہ شروع کریں, اس کے بعد کریں. ابھی 10 منٹ میرے خیال سے بیٹھنے میں 10 منٹ کافی ہے. نہیں آپ آزاد چھوڑ دیں جی, آزاد چھوڑ دیں. جس نے بیٹھنا بیٹھ رہا ہے, جس نے اٹھنا اٹھ جائے, آپ کی مرضی ہے. ریفریشمنٹ آپ, لیکن سوال کریں آپ. آپ کا جس کا کوئی سوال ہے وہ اپنا سوال کرے کھل کر, اور جس کسی کو ہے جو چاہے ہماری طرف سے نہیں ہے, جو چاہے لے لے, جو بیٹھنا چاہ رہا ہے بیٹھا رہے. جی بھائی آپ کا سوال. میرا سوال یہ تھا سب سے پہلے کہ میں جیسے عبداللہ صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ میں مسلمان کیوں ہوں, ہمارا یہ سوال تھا. تو اس میں ہم کہتے ہیں جیسے کہ ہمیں تحفے میں یہ اسلام ہمیں مل گیا, ہم وہ تحفے میں الحمدللہ کہ ہم عقیدہ توحید والے بھی, میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ میں عقیدہ توحید والے گھر میں پیدا ہوا. ہاں کچھ محنتیں میرے والد صاحب نے, ان کا سسٹم تھا کہ انہوں نے کوئی ہے تھے بریلی وغیرہ, تو مگر وہ انہوں نے محنتیں کی. اس کے بعد ہم جو آتے ہیں وہ ہمیں ہر چیز تحفے ملی, نماز تحفے ملی, اس میں ہمیں کوئی یعنی کہ محنت نہیں کرنی پڑی اس چیز کی. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جو کافر ہے وہ تو جب مسلمان ہوتا ہے تو پوری تحقیق اور اس میں وہ حدیث میں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے. تو بلکہ کہتے ہیں جو بریلوی ہے اس پہ وہ جو, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا جو ایمان ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بیسٹ جو چیز ہے نا وہ ہے کمپنی.
शॉर्टेस्ट वे टू बिकम ए गुड मुस्लिम इज़ थ्रू गुड मुस्लिम. तो मैं आपके सामने जो बैठा हूँ वो मदरसे की प्रोडक्ट नहीं हूँ, ये सही बात है. मैं कुछ बंच ऑफ बेस्ट इंडिविजुअल्स की सिटिंग की प्रोडक्ट हूँ. मैंने बुलूगुल मराम किससे पढ़ी, फिर किसी से पढ़ा, किससे ये पढ़ा, आप समझ रहे हैं. बेस्ट वे इस तरह की मजलिसों के अंदर आप बैठे रहें, ऑटोमेटिकली आप अपना लेवल जो है रेज कर देते हैं. आपने इंजीनियर बना, इंजीनियर से बैठना शुरू कर दें. तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है आज की फिजिक्स में. लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस तरह की पब्लिक में होंगे वैसे ही आप बन जाएंगे. दूसरी चीज़, आपने माइंड को जिम भेजना है ना, यानी कि माइंड को आपने बॉडी बिल्डर बनाना है, पावरफुल बनाना है, जिम भेजना है. रीड. आप देखें पहली जो वही आई है ना वो रीड है, टीच नहीं है. अजीब बात है वैसे. बिफोर इवन टीचिंग यू रीड. जो बुक वाला मुताला करना बंदा शुरू कर देता है, जो पाकिस्तान के 80% यूथ जो स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ते, और इसकी वजह से ये किसी के साथ हाई माइंड से कम्पीट नहीं करते. कम अज़ कम ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, असल में ट्रेनिंग नहीं हुई हमारी. 1 महीने में 1 बुक लाजिम होनी चाहिए. आप रोज़ाना सिर्फ 5 से 7 पेजेस पढ़ें. महीने की इतनी बुक होती है वो 250 पेजेस ख़त्म. आप ज़िंदगी शुरू होगी एक बुक पढ़ें. ज़िंदगी शुरू एक लेवल है, आप पढ़ें, आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आ जाएगा. बुक आपकी सबसे बड़ी दोस्त होती है. वाला क्यों? क्योंकि उस बुक में जो मेन कैरेक्टर नहीं होता वो आप ही होते हैं. ये बंदे को पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आप आगे जाई जा रहे हैं, आगे जाई जा रहे हैं. फिर ये जो टेंशन है यार बुक पढ़ के तो याद ही नहीं रहता पीछे क्या पढ़ा था, आपके माइंड को याद रहता है. डोंट वरी, पढ़ते जाओ. फिर आज जब एकदम से आप कभी बोलोगे मैंने कहीं पढ़ा था, बस ये माइंड वही निकालता है बाहर. वो असल में एक ड्राइव बनाता है. मिसाल के तौर पर अकीदा, तो अकीदे के ऊपर 50 किताबें पढ़ी है ना, उस 50 की एक गोल के चीज़ वो उधर ड्राइव बना देता है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है. अब आपके पास डाटा होगा बोलने के लिए. जब शैतान हमला करेगा तो उसको जवाब देने के लिए डाटा है आपके पास. अभी डाटा ही नहीं है हमारे पास. तो कोई मसला आया, जैसे कंप्यूटर में आप सर्च बार में कुछ एंटर करें, वो डाटा है ही नहीं, बीच में टन आवाज़ आ जाती है ना भाई. तो डिप्रेशन वाला क्या होता है? डिप्रेशन होता है ना आप जवाब दे रहे हो ना भाग रहे हो, इसको डिप्रेशन कहते हैं. क्योंकि माइंड कहता है या तो रिप्लाई करो या भाग जाओ, छोड़ दो इसको. आपके तो छोड़ना भी नहीं है और जवाब भी नहीं मिल रहा है. यही डिप्रेशन होती है. तो डिप्रेशन कैसे दूर होती है? रीड, बुक पढ़ें. जी भाई, और इधर से कोई किसी का सवाल नहीं है? स्माइल से लग रहा है. यार मेरा ख्याल से खुल के बोलना चाहिए. हाँ. सिर्फ वही बैठे हुए हैं, यानी कि जिनको ये है क्वेश्चन कि यार आखिर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उसकी क्या वजह है, कोई है तो जरूर पूछे यार. जी भाई, तो बाकियों के आप आपका सवाल कोई? सवाल ये कि टेक्स होंगी जी. मैं एक्चुअली खुद पढ़ाता भी हूँ कुछ स्टूडेंट्स को. मेरे स्टूडेंट्स अब आए थे, तो मैंने बहुत देखा है अपने ना स्टूडेंट्स के अंदर. कुछ मेरी स्टूडेंट्स हैं वो यूदी भी हैं, और मैंने उन्हें देखा उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा. हाँ बिल्कुल. बहस करने चले जाएंगे तो आप 5 मिनट में बस कहना है ठीक हूँ, जो तो है वो ठीक है, बस चुप रहता है. ठीक है, तो वो वही बहस करता हूँ. काफ़ी क्रिटिकल है लोग. और मैंने ये फील किया कि शायद हम इस ईमान की ना अपनी सतह पे हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म कर दिया, पूछना बिल्कुल छोड़ दिया, क्वेश्चन रेज करना छोड़ दिया. बहुत. बिल्कुल. और खास मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूथ को, तो मैंने बहुत देखा अपने 700 लोगों के अंदर भी एक जो रेस है वो सिर्फ रिस्की है कि बस कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, कमा ले और बस छोड़ दें. और जो मेरी रीज़न थी एक इस्लाम के पास रहने की, वो ये है कि मुझे बड़ा सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ के. और जो बाकी मैं भी लोगों को देखता हूँ. अच्छा, इसको ना टाइटल देते हैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. यानी कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है भाई, आप कर लो. यानी कि किसी जगह पे जो वेस्ट है, आपको पता नहीं हिजाब डे के ऊपर वो गोरियों शुरू को बुला कहते हैं एक्सपीरियंस इट्स. समझ आ रही? किसी को कहते हैं जस्ट कुरान सुन लो 5 मिनट. तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, एक टाइटल होता है कि आप एक्सपीरियंस करें एंड देन मुझे बताएं व्हाट डू यू फील. वो अक्सर ऐसे ही मुसलमान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यानी कि किसी को एक ने कहा 40 दिन नमाज पढ़ ले, बीइंग अ नॉन मुस्लिम. जस्ट 40 दिन आ जाओ, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर लो, एक्सरसाइज है यार तुम्हारी. तो उसने वो एक्सपीरियंस लिया एंड बिकम अ मुस्लिम. माशाअल्लाह. बड़ी अच्छी बात है. वैसे लोगों में ना ये मौजूद नहीं कि मैं जब मैं डिस्प्रेशन में तो किससे बात करूं. हाँ. हमारे पास एक ये है, हम जब बैठते हैं नमाज में सोचते हैं यार मेरी जो बात सुन रहे हैं वो अल्लाह है, और सारी मैं हाँ. और मैं से मांग सकता हूँ. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. और उनमें ये नहीं, वो अच्छा पॉइंट है ये. बैठते हैं तो बस रोते रहते हैं. मैं कुछ स्टूडेंट्स हम बैठते हैं बस कहते हैं आप मेरी बात करो. आप वही रोना अल्लाह के साथ रो सकते हैं. हाँ, हम रो सकते हैं, वो नहीं सकते. वो आप कहते हैं हम पैसे देंगे मुझसे बात करें. हाँ, पूछे हमसे क्या कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये बाहर में बहुत कम है, और हमें भी चाहिए कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो करें, ताकि जो उनके सवाल हैं उसको हम काउंटर करें. वेरी नाइस वेरी नाइस.
کیونکہ آپ کی نا مجھے دیکھنے کے انداز سے لگ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. لاسٹ ویکنڈ ہوا تھا میرا, تب سے مطلب عبید بھائی آئے تھے غالباً, انہوں نے ایک آئیڈینٹی کرائسس کا پرابلم کہ یوتھ کو نا بڑا پرابلم ہے. مطلب میں نے خود بھی آبزرو کیا, میرے بڑے فرینڈز نے مطلب بیئرڈ میں الحمدللہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں. میرے بیچ میں ہی ہوں جس کی بیئرڈ ہے. اچھا الحمدللہ مجھے مطلب بڑے بچے آ کے مطلب بڑی پازیٹیو ٹاکس کرتے ہیں. تو مطلب کئی بچوں نے آ کے مجھے نا اس والے مطلب دین کا مجھے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں کلیجہ باہر آتا ہے, مطلب بڑی اندر سے بڑی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں انہیں ان کا جواب نہیں دے پاتا. مطلب مجھے پچھلے دن وجہ میں کری تھی کہ عبید بھائی نے بتائی تھی آئیڈینٹی کیسے, میں پتہ ہی نہیں ہے مٹیریلزم کی طرف ہم نے آنکھوں نے دیکھا, پیرنٹس نے ہمیں کھینچا دیا نہیں دین اسلام, تو اس گیپ کو کس طرح کور کر سکتے ہیں مطلب بینگ مسلم؟ آپ نا وداؤٹ ججمنٹس کرنا نہ چھوڑ دیں. یعنی ہمارے کہ ہمارا جو دیسی مذہبی آدمی نے یہ ججمنٹس, یعنی کہ اس کو لگتا ہے بندے کو دیکھنی میں نے پورا ایکس رے کرنا ہے اس کا. یعنی کہ اہل حدیث کو اتنا زیادہ وہ چیز چڑھ گئی ہے, وہ سب سے پہلے ٹخنے ننگے دیکھتا ہے. تو اگر ٹخنے ننگے نہیں ہیں, یہ بندے 2 نمبر ہے, اس کو کیا پتہ دین کا. تو ججمنٹ کرنے کے بعد جب آپ کس سے بات کرتے ہیں نا, تو ایکچولی یو آر انجسٹ. آپ اب بات کر ہی نہیں سکتے, یو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ پرسن. کیونکہ آپ نے اپنی جو اینک ہے نا اس کے اینک پہ لگا کے رہے آپ دنیا دیکھو. نہیں بھائی, آپ نے اس کی نظر سے دنیا دیکھنی ہے, اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, ایشو ہے. ججمنٹ ختم جب آپ کریں گے نا, اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا ڈسکشن اوپن ہو جائے گی, ڈسکشن کھل کے ہوگی. جب ڈسکشن کھل کے ہوگی نا, آدھے جواب وہاں پہ مل جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے, وہ جسٹن بیبر بننا چاہتا تھا. اس کے بال اس طرح سے تھے, وہ اتنی شرٹی پہنتا تھا, ٹیٹوز وغیرہ بھی بنانے لگ گیا, ہر وقت یہی کر رہا تھا. تو میرا وہ کزن تھا, اس کا کہتا کہ بھائی اس بندے سے بات نہ کریں بھائی, اللہ کا واسطہ ادھر مولوی پڑھنا شروع کر دیو, اس نے کچھ کر دیا مجھے نہ کہنا, پھر یہ مولویوں سے بہت کٹا ہوا ہے. تو میں ایک وقت میں سنگر بننا چاہتا تھا. تو وہ گانا سن رہا تھا, میں نے کہا کیا سن رہا بھائی, سوری میں نے کیا سن رہا ہے, کہتا میں وہ گانا سننا, مولوی تیرے بس کی بات نہیں ہے, چھوڑ پڑے. میں نے کہا میں بھی گانا سناؤں, کہتے کیا, میں گانا سناؤں, تم گانا گاؤ گے, میں کہا ہاں. تو میں نے اس کو گانا سے ہماری انتاکشری شروع ہو گئی, میں بھی گاؤں وہ بھی گائے وہ بھی گاؤں. کہتے گانا گا سکتے ہیں, میں کہا ہاں. کہتا وہ تو مولوی کہتے ہیں آرام ہے, میں کہ میوزک آرام ہے, گانا تو آرام نہیں ہے. کہتا ہے اچھا, میں کہا تو امت کے لیے بڑا کام کر سکتا ہے, تیرے جیسے لوگوں کی تو ضرورت ہے امت میں. میں 4 گھنٹے میں جو بولوں وہ افیکٹ نہیں کرتا, تو 4 منٹ میں ایسا کمال کی پرفارمنس دے دے یار, تو پھاڑ کے رکھ دے. ہرشا 1965 میں اگر نور جہاں میوزک نہ ہوتی, یا وہ والے جو بول ہیں وہ یہ پتر ہٹاتے نہیں وک دے, اس کی وجہ سے کتنے لوگ جنگ میں چلے گئے بھائی, مولوی کے درس سے نہیں, اس سے چلے گئے. میں کہا تیری تو لوڑ ہے ہمیں. ہماری یقین کریں ڈسکشن تک 3 گھنٹے چلی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے جج نہیں کیا اس کو بھائی, ہو سکتا ہے میرے سے پہلے جنت میں کھڑا ہوا ہو, مجھے کیا پتا. تو آپ جج کرنا چھوڑ دیں. جتنے مرضی لیول کے قادیانی آپ کے سامنے بیٹھا ہے بھائی, ٹھیک ہے وہ جو ہیں غلط ہیں, لیکن جج نہ کریں. ایک دفعہ اس کی بات سن لیں, ہم نے اس کو رپلائی کرنا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, ہم نے صرف اس کو رپلائی کرنا ہے. وہ جب اچھے طریقے سے سنیں گے تو رپلائی کریں گے بھائی, لیکن آپ پہلے جج کر دیں گے نا, تو آپ نا سیلف سینٹرڈ لسننگ کرتے ہیں. پھر آپ نے اپنے مائنڈ میں چیزیں روکے, بس چپ کرن دے اس کو, میں نے ساری چیزیں اس پہ پھینک دینی ہیں, تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا, وہ پھر ڈسکشن کہیں بھی نہیں پہنچتی ہے. جی آپ کچھ کہنے لگے تھے. میں یہ کہنے لگا, میں شروع سے نا یہ سوچتا ہوں, میری سوچ بن گئی ہے کہ یہ تو اب یونیورسٹی اور کالج میں تعلیم دی جاتی ہے نا, میری یہ سوچ ہے کہ یہ دین سے دور کرنے کے لیے, یعنی لوگوں کو دین سے دور کر دیتی ہے. اگر آپ دیندار ہیں آپ جانا شروع کر دیں, اور ظاہر ہے بندہ, میں بھی کالج جاتا رہا ہوں, تو آہستہ آہستہ نا آپ کی سوچ جو ہے نا وہ دین سے بغاوت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا کیا نام کیا ہے؟ سفیان بھائی, آپ کو نا تھوڑی سی تاریخ پتہ ہونا چاہیے. جو اسلام ہے نا, یہ جو کہتے ہیں نا اسلامک اسکول اور دینی اسکول یا دنیاوی اسکول, یہ اصل میں جو ٹرم ہے نا یہ فتنہ ہے. کیونکہ جو اسلامک یونیورسٹیز ہوتی تھی نا, یہ خلافت ٹوٹنے سے پہلے, ہماری خلافت ابھی ٹوٹی ہے 1923 میں, دنیا کی سپر پاور تھے ہم بھائی, یار یہ آٹومنس تھے اور دوسری طرف تھے برٹش, ہم تھے نا. تو اس وقت تک اسکول ایک ہی ہوتا تھا, انجینئرنگ بھی ادھر ہی ہے, درس نظامی بھی ادھر ہی ہے. وہ عالم بنتا تھا, بیچ میں انجینئر بنتا تھا. گورا آیا, گورے نے کہا اگر میں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم لے کے آنا ہے تو اس کو علیحدہ کرنا ہوگا. تو اس نے کیا کیا, فنڈ کیے مدرسے, گورے نے فنڈ کیے مدرسے بنوائے. اس نے کہا یار دین دو. وہ کچھ جو
چھوٹے ذہن کے مولوی تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو گورا بڑا, یہ تو چینج ہو گیا, اس کو تو ہدایت مل گئی ہے, یہ تو ہمارے لیے مدرسے کھول رہا ہے. تو اس نے مدرسے علیحدہ کروا دیے اور علیحدہ کروا دی. اس کی وجہ سے آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے. اسلامک ورلڈ کے اندر یہ دونوں ساتھ تھیں. وہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ بھی نہیں کہنا ہم نے کہ یہ اور دین ہے, یہ اور ایجوکیشن ہے, اور یہ بھی نہیں کہنا بھائی دونوں ضرورت ہیں. دونوں ضرورت. ڈاکٹر بننا فرض ہے معاشرے کے لیے, فرض, جیسے نماز فرض ہے. کچھ لوگوں کا ڈاکٹر بننا فرض ہے, نہیں تو اگر کوئی بندہ مر رہا ہو تو اس کو حفاظت کون کرے گا. انجینئر بننا فرض ہے ہمارے معاشرے میں, نہیں تو یہ سارا کچھ کیسے چلے گا نظام. فرض والا جیسے نماز فرض ہے, لیکن یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا نہیں ہے, آپ کو یہ کہنا چاہیے. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں یہ سارا کچھ چلے گا, لیکن ساتھ میں دین بھی چلے گا. تو آپ جس میں جا رہے ہیں نا ادھر صرف مٹیریلزم ہے, اسپرچویلٹی نہیں ہے. یہ دونوں جب ساتھ ہو جائے تو بیلنس ہو جاتا ہے. تو آپ کا بیلنس فیل نہیں ہوتا تو آپ ایک طرف لٹک جاتے ہیں, دوسری طرف ساری مس ہو جاتی ہے. تو جن اداروں کے اندر ماشاءاللہ آپ کچھ یہ درس وغیرہ کا سلسلہ ہو جاتا ہے, بات چیت شروع ہو جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں یوتھ بدلنے لگ جاتی ہے. ہماری یوتھ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے. اب یوتھ کلب ہے ماشاءاللہ, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی جا رہے ہیں وہی یونیورسٹی کی یوتھ ہی ہے, آ رہی ہے نا, سن رہی ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے, خیر موجود ہے, لیکن دیتے ہی نہیں کوئی ان کو. جب دینا شروع کرتے ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ وہ یوتھ ہی ہیں, یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ ہی ہے. تو آپ کو اب مطلب ہم نے کون سا کوئی یہاں پہ شیر باندھا ہوا جو آپ کو کھا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے نا. تو ایک دفعہ چاکا اترنے کی بات ہوتی ہے بس. جی نہیں بہت آتا ہے بھائی کو. اس کا تو بڑا آسان حل ہے یار. نہ کیا کرو. نہیں غصہ نا ایک انرجی ہے نا. تو اس کا بہترین حل پتہ کیا ہے, آپ گھر کے اندر وہ باکسنگ پیچ پڑا ہے اس پہ نکال دو. بابا جی آتے ہیں بزرگ یہاں, ان پہ اتارنا. یہ حال میں نے ان کو بتایا تھا, اور کہتے ہیں میرے ڈسک لیپ. نہیں میں جو بات کرنے جا رہا تھا, تو ایک طریقہ پتہ کیا ہے کہ اصل میں اس انرجی کو, جو انرجی آتی ہے نا غصے میں, یعنی کہ آپ کیسے کبھی کبھی زور سے میز پہ مکہ مارتے ہیں, میز ٹوٹ جاتا ہے. انرجی ہے تو ٹوٹا ہے نا بھائی, غصے میں جب وہ انرجی آتی ہے. تو اس انرجی کو چینلائز کر دیں, کہیں پہ دے دیں اس کو. تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے, یہ پنچنگ کرنا. ایک طریقہ کیا ہے, کیل اور تھوڑا وغیرہ پڑا ہوا ہے تو کسی چیز میں کیل ٹھوکنے لگ جاؤ. تیسرا چیز کیا ہے, اکیلے جا کے زور سے چیخ مار دو. چوتھا طریقہ کیا ہے, الٹی گنتی گنو, یعنی کہ نا 10 ایسے گنتی گنی ہے, 10 9 8 7 ایسے گننی ہے, سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ ایسے سمجھ لو جیسے نا وہ پھٹا بم نا آپ کے غصے کا, تو اب بم واپس اپنی پوزیشن پہ جا رہا ہے. لیکن یہ ہوگا نہیں, اس کے لیے صرف 1 2 4 دفعہ آپ کو عادت بنانی پڑے گی. بس 2 4 دفعہ آپ کی عادت یہ بن گئی نا, تو میرے گھر میں یہ اصول ہے, میں تو جب جیسے ہی کوئی غصہ آئے تو میرا یہ اصول گھر میں بنایا ہوا ہے, ادھر سے چلے جاؤ, یعنی کہ بولے نا آپ کچھ. تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں کبھی چیخ مار دیتا ہوں زور سے, کبھی کوئی چیز پڑی ہو تو اس پہ زور سے مار دیتا ہوں. تو وہ مارنے کی وجہ سے آپ کی ادھی انرجی وہاں پہ چلی گئی ہے, تھوڑی سی رہ گئی ہے بس. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگ جاتے ہیں آپ. جی بھائی آپ کا بھی کچھ تھا, ہے سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے نا ہم زندگی کا مفہوم کس طرح بیان کریں گے. ہمارا قرآن, ہمارا اسلام کیا کہتے ہیں زندگی کا جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ ان للہ و انا راجعون. ایک انٹری ہے اور 2 ایگزٹس ہیں. انٹری ہماری پیور ہوئی ہے, وداؤٹ سن ہوئی ہے, جنتی ہوئی ہے. جو بچہ دنیا میں یہودی عیسائی کسی کا بھی بچہ ہے وہ ولی ہے. دنیا میں جنتی دیکھنے بچے دیکھ لو. ایگزٹ اب 2 ہوتے ہیں. مزار یہی سائنس کا سب سے بڑا سوال ہے, ویئر ڈو وی کم فرام, ویئر وی آر گوئنگ. تو اسلام اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ وی کیم فرام اللہ, وی گوئنگ ٹورڈز اللہ. سوال یہ پیدا ہوگا کیسے پتہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک کانسیپٹ آف را ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ را, RAW. آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں, وہاں پہ راڈو کی گھڑی پڑی ہے, سب سے پہلے کیا سوچیں گے؟ نہیں آپ کیا سوچیں گے؟ نہیں وہ کیا سوچے گا بھائی؟ ایگزیکٹلی یہاں پہ یہ اس کو کس نے رکھا ہے یہاں پہ. دوسرا کام کیا کرو گے اب؟ اپریشیٹ بڑی کرو گے نا, کیا کمال چیز بنائی ہے. تیسرا کیا کرو گے, کس نے بنائی ہے, یہ دنیا کس نے رکھی, ریکگنائزڈ. ٹھیک ہے, پھر کیا کمال بنائی, اپریشیٹ. پھر جس نے بنائی ورشپ, RAW. سمجھ آ رہی بات کی. سو وی کیم فرام اللہ, وائے عقل سے سو, ہو مائنڈ سے سو. اب سوال ہوگا اللہ کس نے بنایا, تو میں کہتا ہوتا ہوں اس کا ایک آسان جواب پتہ کیا ہے, سیدھی بات میں صحیح بتا رہا ہوں. ایک چائنیز تھا, وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا تھا مسلمان, بس اس کو کہتا ہے بس جواد بھائی ہو کریٹڈ اللہ. میں نے کہا یار یہ اللہ ہے, اس کے نیچے تم سب کچھ مان رہے ہو,
یعنی کہ آخرت جنت جہنم کہتا ہوں ہاں سارا کچھ مان رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس کو کس نے بنایا؟ تو میں نے کہا یہ نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے پوچھ لیں گے، we will go ask him. یعنی کہ یہاں تک تو مان رہا ہے نا بھائی، اس کے آگے کیا یہ نہیں سمجھ، تو ادھر تک تو جانا ہے نا اس نظام کے تحت، تو اس سے پوچھیں گے اللہ جی آپ کس نے بنایا؟ تو وہ ہنسنے لگ گیا، کہتا ہاں یار اوکے، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد سوال نہیں اٹھا کبھی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ والا سوال اللہ سے پوچھ لیں گے. ایک اور سوال تھا، ہمارے رشتہ دار میرے والد یا میرے والدہ میں سے یا ہر کسی کے جو آپس میں جو پاس رہتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہی ہے نا، انما الاعمال بالخواتیم، ٹھیک ہے، ہاں جو خاتمے کو اپنا یا موت کو پہچانتا ہے وہی اپنا زندگی کو پہچانتا ہے. موت دیکھنے کے بعد کیوں نہیں یقین آتا؟ اب پھر فوری کاموں میں پڑ جاتا ہے. اصل میں نا اس کا جو جواب ہے نا وہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ہے، لیکن اس کا جو شارٹ ورژن پتہ کیا ہے؟ آپ کا نام احتشام، 2 ہیں، ایک نہیں ہے. تو ہم جس طرح زندگی لینئر میں گزار رہے ہوتے ہیں وہ پیرلل میں گزر رہی ہوتی ہے. آپ لینئر میں زندگی گزار، آپ کو لگتا ہے جو کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، نو اٹس ناٹ یو، دیر از ایک اور احتشام ہے جو آپ کے اندر ہے. اس کے پھر 3 لیولز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے امارہ، ایک ہوتا ہے لوامہ، ایک ہوتا ہے مطمئنہ. اس کی سمپل ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ جو امارہ ہوتا ہے نا وہاں پہ گناہ جیت جاتا ہے، نیکی ہار جاتی ہے. لوامہ میں برابر ہوتی ہے، مطمئنہ میں نیکی جیت جاتی ہے، گناہ ہار جاتا ہے. تو اب آپ کہتے ہیں جواد بھائی آئی نو دس از رانگ اسٹل آئی ایم ڈوئنگ اٹ، امارہ ایکٹیو ہے، تو آپ سے بڑا ہو گیا. تو کیسے بڑا ہوا؟ آپ نے کیا جو من میں آپ کرتے چلے گئے نا، امارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب آپ تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر لوامہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جب اور تھوڑا ایکٹیو ہیں تو پھر وہ مطمئنہ. تو یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے، لیکن آپ صرف یہ سمجھیں کہ یو آر ناٹ دی ون. آپ کے اندر یہ سوال آ رہا ہے نا کہ یار میں کیوں نہیں بدلا موت کو دیکھ کر، تو آپ کے اندر ایک اور بھی ہے، اس کی آپ جب ایجوکیشن حاصل کریں گے، اویئرنیس حاصل کریں گے، یو ول فیل امپاورڈ کہ میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ٹرینڈ کرنا ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ تو آپ ایک نہیں ہیں، آپ 2 ہیں. آپ کی لائف پیرلل ہے، لینئر نہیں ہے، اٹس ناٹ ون وے، وہ 2 طرح سے چل رہی ہے. آپ ادھر چل رہے ہیں، ایک اور ادھر بھی چل رہا ہے. تو کبھی کبھی آپ کے ایسے تھاٹس آتی ہیں، آپ کہتے ہیں جواد بھائی آئی ایم ناٹ دیٹ بیڈ. یہ تھاٹ مطلب یہ تو الٹی آتی ہے ایسی سوچ کو اس کے، وہ آپ نہیں ہے نا بھائی، یہ صحیح کہہ رہے ہو، آپ اچھے ہو، لیکن آپ کے ساتھ ایک اور بھی ہے وہ یہ سوچ رہا ہے. تو آپ کو بڑی امپاورمنٹ فیل ہوتی ہے کہ میں برا نہیں ہوں، یہ مجھے برا کر رہا ہے. اور وہ جو کر رہا ہے نا اس کے 3 لیولز ہیں، اس کو ایکٹیویٹ ڈی ایکٹیویٹ آپ کرتے ہیں، آپ کی چوائسیز کرتی ہیں. کچھ سمجھ آئی؟ تو اس کی اب ڈیٹیل جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے، مور یو ریڈ دا مور یو نو. اور کسی کا چیز مورل آپ کہہ رہے ہیں، مورل کرپسی ہے یہ کہہ رہے ہیں. مورل کرپسی اس لیے ہے کہ آپ کی نا جتنی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سارا مائنڈ بیسڈ ہے، مائنڈ کو پاورفل کر رہے ہیں، لیکن ریلیجیس سارے کے سارے دل کو پاورفل کرتا ہے. جو اب یہ ویسٹ ماننے لگا ہے کہ ہم نے مائنڈ کے اوپر محنت کر کے مریخ پہ پہنچ گئے، لیکن دل کے اوپر چھوڑنے کی وجہ سے ہم اپنے بچے کو صرف حسد سے نہیں بچا سکتے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے. تو اسلام سارے کا سارا اسپرچول بیسڈ ہے. تو وہ بیلنس رکھنا ہے آپ نے مائنڈ اور ہارٹ میں. جب وہ بیلنس رہتا ہے تو مورل اور میٹیریل دونوں بیلنس رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں نے کتنی لینی ہے، پھر چھوڑ کے میں نے نماز پڑھنے چلے جانا ہے، وہ مورل کے لیے جاتے ہیں، آپ مورل کرپسی کے لیے جاتے ہیں. اس کی سب دوسری وجہ آپ کا گیدرنگ، آپ کی سراؤنڈنگ. تو جس طرح کی آپ کی گیدرنگ ہے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ ایک فلسفہ ہے، جو آپ لیں گے وہی آپ نکالیں گے. تو آپ کے ارد گرد FUCK یہ نارمل گالی ہے، ماں بہن کی گالی نارمل چل رہی ہے. تو کبھی بھی ماں کے سامنے خود سے ہی باہر نکل آئے گا آپ کو میں ایسا تو نہیں تھا، تو بھائی گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جتنی اچھی آپ کی کمپنی ہے اتنا اچھا آپ کا وہ. تو یہ جو ماحول بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک کمپنی دینا، ایک الٹرنیٹیو دینا آپ کو کہ ایسی بھی کمپنی ہو سکتی ہے، اور وہ ہر یونیورسٹی میں ملتی ہے. الحمدللہ ہمارا پاکستان اتنا گیا گزرا نہیں ہے. اوکے انشاءاللہ.